Ahlul Athar, Ashabul Hadith, the Salafiyun, Ahlul Sunnati wal Jama'ah, they give preference to the two revelations over the opinions of men. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah. جیسا کہ ساتھی جانتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مالک الملک جو اکیلا عبادت کے لائق ہیں، اس کی توفیق سے یہاں مکتبہ سلفیہ اسلام آباد میں سالانہ کانفرنس جاری و ساری ہیں، جس میں ایک اہم ترین موضوع کے اوپر ہمارے ساتھی مدرسین اور مشائخ اور اساتذہ خطاب کر رہے ہیں، جو کہ مذہب اہل حدیث کے تعلق سے ہیں، جو مذہب حق ہیں۔ یہ کوئی نیا بنایا ہوا دین نہیں ہے جس کے دلائل آپ نے سنے ہیں اس پوری کانفرنس میں، بلکہ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نازل کردہ دین ہے، دین برحق ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور جس پر عمل کر کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دکھایا، اسی کو جو ہے سلفی عقیدہ، منہج، اہل الحدیث، اہل سنہ والجماعہ، سلفی اثری ہونا کہتے ہیں۔ ان کے یہی معنی ہیں۔ چنانچہ آج کا جو یہ درس ہے، اس میں ہم بتائیں گے کہ جو مسلک اور مذہب اہل حدیث ہے یا سلفیت ہے، اس کا نام لے کر بھی کچھ لوگ اس سے منحرف ہوتے ہیں، سیدھے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، تو اس کا کیا سبب ہے؟ ہماری پہلی دعا اور چاہت تو یہی ہے کہ ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کانفرنس کو بابرکت بنائے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت کا سبب بنے کہ وہ بھی صحیح عقیدہ اور منہج اچھے طریقے سے اپنائیں۔ جس طرح علماء کرام اس بارے میں کتابیں لکھتے، خطاب بھی کرتے ہیں، جیسے کہ کن سلفین علی الجادہ، اس قسم کے خطابات ہوتے ہیں ان کے، یعنی سلفی بنو تو صحیح طریقے سے بنو، اہل حدیث بنو تو جو اس کے بننے کا حق ہے اس طرح بنو، جس طرح اسلام اور ایمان کا نام لیتے ہیں بہت سے لوگ، تو صحیح سے اسلام اور ایمان کو اپناؤ، صرف نام کے نہ بنو، ورنہ تو آپ جانتے ہیں عام گمراہیاں تو دور کی بات ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اسلام کا نام لیتے ہیں لیکن تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں، جیسے کہ قادیانی لوگ۔ تو آپ کہیں گے کہ انہیں اسلام کا نام لینا کوئی فائدہ دے گا؟ بلکہ اسے ہم ان کے خلاف دلیل استعمال کریں گے، تم اسلام کا نام لیتے ہو اور خاتم النبیین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے جو ہے آخری نبی نہیں مانتے، تو ہم ان کے اس دعوے کو قبول نہیں کریں گے۔ تو دعوے کافی نہیں ہیں اور اس میں جذباتی ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ اپنے اس دعوے کو صحیح کریں اور اس پر عمل کر کے دکھائیں۔ چنانچہ اس کی تعریف کیا ہے اہل الحدیث ہونا، وہ آپ سن چکے ہیں ہمارے جو ہے ساتھیوں کے خطاب سے، علماء کے خطاب سے، مشائخ کے اور اساتذہ کے، اور جو ہے اس کی حقانیت کیا ہے کہ وہ برحق مسلک اور مذہب ہے، وہ بھی آپ سن چکے ہیں، اس لیے زیادہ تفصیلی دلائل کی تشریح میں نہیں جائیں گے، اسی اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ کیونکہ لوگوں کا عام مزاج کیا ہے کہ پیار محبت کی بات کرو، جوڑنے کی بات کرو، اسلام تو پیار محبت کا دین ہے، آپ کیوں اختلاف کی بات کرتے ہیں، یہ صحیح ہے اور وہ غلط ہے، حق اور باطل میں تمیز کرو، فرق کرو، بس جس طرح چل رہے ہیں لوگوں کو چلنے دو، اچھی پیار محبت کی اخلاق کی بس یہ بات کرو۔ اس سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اس سے فساد پیدا ہوتا ہے، اس سے دلوں میں نفرتیں ابھرتی ہیں۔ چاہے ہمیں باطل کے اوپر خاموشی کیوں نہ رہنا پڑے، چاہے اپنے آنکھوں کے سامنے گمراہی کو دیکھ کر جو ہے ہمیں جو ہے اپنی آنکھیں کیوں نہ بند کرنی پڑیں، پھر بھی یہ کرو، اس طرح نہیں کر سکتے۔ جس کے اندر تھوڑا سا جو ہے اسلام، ایمان، سنت کی غیرت ہوگی، وہ یہ نہیں کر سکتا، گونگا شیطان ہو کر وہ بیٹھ جائے۔ یہ تو عہد لیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ لوگوں کے سامنے حق بیان کرو گے۔ پہلی امتوں سے بھی لیا تھا، نبیوں سے اور ان کے ماننے والوں سے، اور امت محمدیہ سے تو اسپیشلی یہ چیز لی ہے کہ تم گواہ ہو لوگوں کے اوپر کہ یہ حق پر ہیں اور یہ باطل پہ ہیں۔ تو خاموش نہیں رہنا ہے، آپ کو بتانا ہے حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، علم کے ساتھ۔ آپ تھوڑے ان لوگوں کو اس قسم کی جو باتیں کرتے ہیں دیکھیں، ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ یعنی اس قسم کی اختلافی باتیں نہ کرو، برداشت کرو، یہ وہی لوگ نہیں ہیں کہ جو حکومت کے کرپشن کے خلاف باتیں کرتے ہیں، باہر جلسے جلوس احتجاج کرتے ہیں، اس کے خلاف لوگوں کو ابھارتے ہیں، تو ادھر کیوں نہیں آپ برداشت کرتے ہیں؟ حالانکہ سنت سے ثابت ہے کہ برداشت کرو۔ وہ اپنا حق سمجھتے ہیں، ادھر چیخنا چلانا، چاہے اس سے فساد ہی کیوں نہ ہو، چاہے قتل و غارت ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی ہم وہ کریں گے۔ اور دوسری طرف جو حق بات کرنی ہے، صحیح عقیدہ بتانا ہے، اس میں خاموش رہو، اس سے فساد مچتا ہے۔ تو یہ ڈبل اسٹینڈرڈ شیطان نے ان کے دلوں میں ڈالا ہوا ہے، اور وہ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں کے نزدیک دنیا کے کچھ چیزیں ان کی جب روک دی گئیں،
ان کو ہمیں جو ہے ٹیکس کاٹا جا رہا ہے، ہمیں پیسے صحیح نہیں مل رہے ہیں، ہماری نوکریاں صحیح نہیں ہیں، مال کی تقسیم صحیح نہیں ہے، بعض لوگ کھا رہے ہیں، تو دنیا ان کی جا رہی ہے تو ان کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ دین برباد ہو، عقیدہ چھوٹ جائے، عقیدے کا مذاق بن جائے لوگوں کے سامنے، تو وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتنوں کا ذکر کیا کہ ایسے آئیں گے رات کے اندھیرے جو ٹکڑے ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ ایک اندھیرا بڑھتا جاتا ہے، رات جو بڑھتی جاتی ہے اندھیرے بڑھتے جاتے ہیں، اس طرح اندھیر فتنے آئیں گے، صبح مومن ہوگا شام کو کافر، شام مومن ہوگا صبح کافر، کتنے بڑے فتنے ہیں۔ تو اس کا سبب کیا بتایا؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے چند ٹکوں کے لیے اپنا دین بیچ دیں گے۔ تو یہی حال ہے جو میں نے بھی آپ کو مثال بیان کی کہ دنیا میں کچھ تکلیف پہنچے اس پہ تو زیادہ انہیں جو ہے کھلبلی مچتی ہیں یا بولنا چاہتے ہیں اور اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں، لیکن دین کہیں برباد ہو، عقیدہ وغیرہ، اس پہ بولنا ایک جرم ہے، اس پہ نہ بولا جائے، اس پہ خاموش رہ جائے، لیکن بولا جائے گا، اہل حق بیان کریں گے چاہے انہیں تکلیفیں کیوں نہ سہنی پڑے۔ مومنین جو ہے حق بات کہتے ہیں اس میں چاہے انہیں تکلیفیں سہنا پڑے، تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ان کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اختلاف ہونا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے کہ سنت رہی ہے کہ حق اور باطل میں تمیز کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اختلاف لوگوں میں چلا آتا ہے، جبھی تو یہ امتحان ہے، اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا ہے۔ آپ کو اس سے پریشان ہو کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے یا اس سے آنکھیں چرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا کام ہے کہ اہل حق جانیں اور اہل حق کے ساتھ ہو جائیں، بس جنت میں جائیں، اور اہل باطل سے دور رہیں اور بچیں اور لوگوں کو بچائیں۔ یہ کیا ہے کہ صرف ایک اختلاف دیکھے کہ لوگ مختلف ہیں تو آپ بات نہ کریں اور اس چیز کو چھوڑ ہی دیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا سارے لوگوں کو ایک ہی، مومن مسلمان سنت والے سب کو ایک جیسا کر دیتا، لیکن وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لیکن یہ اختلاف کرتے ہی رہیں گے، کب تک؟ تا قیامت اختلاف ان کا چلتا رہے گا۔ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، سوائے ان لوگوں سے جن پر اللہ کی رحمت ہے وہ اس اختلاف سے بچے ہوں گے۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ کی رحمت والے لوگوں میں بنیں، اختلاف کو دیکھ کر جو ہے اس پہ بات کرنا نہ چھوڑیں۔ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہی اسی لیے ہیں انہیں، وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، کہ اختلاف رہے گا مومن اور کافر میں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، جس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اللہ کی یہ بات پوری ہو جائے گی کہ اللہ جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھر دے گا۔ اگر سارے ہی صحیح ہوں تو جہنم میں کون جائے گا اور جنت میں کون جائے گا؟ جنتی اور جہنمی بننے کے لیے، اللہ کا دیدار کرنے کے لیے یا اللہ کے دیدار سے محروم ہونے کے لیے ہی یہ کائنات بنائی ہے کہ دیکھے کون اچھے عمل کر کے لاتا ہے، کون مومن ہے، کون اللہ کی عبادت کرتا ہے، کون شرک کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ یہی تو آزمائش ہے۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، قرآن میں ہے اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے، کچھ تم میں سے مومن ہیں کچھ کافر ہیں، یہ بات تو رہے گی۔ بلکہ فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہیں، فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے۔ تو راستے آپ کو بتا دینا تو ضروری ہیں، پھر آپ جس حق بات کو جو جان کر بصیرت کے ساتھ اپنائیں گے، یہ اچھا تو لگتا ہے سننے میں، اور ہر مسلمان کی چاہت اور دعا ہوتی ہے سارے مسلمان مومن ایک ہوں، سلف کے منہج پہ ہوں، سنت پر چلنے والے ہوں، کوئی بدعتی مشرک نہ ہو، لیکن ایسا ہوگا نہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے پریکٹیکلی، اس کی کوشش پوری ہوتی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کہ امت میں اختلافات ہو جائیں گے، جن کے بارے میں احادیث آپ سنتے رہیں، امت کے اختلاف والی حدیث۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں ہی کیوں نہیں فیصلہ کر دیتا؟ جو بدعتی ہیں مشرک ختم ہو جائیں، مومنین صرف باقی رہ جائیں، مومنین توحید والے، سنت والے، سلف کے طریقے والے۔ نہیں، یہ تو قیامت میں فیصلہ ہوگا۔ فرمایا ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، بلا شبہ تمہارا رب قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ دنیا میں تو آزمائش پہ چھوڑا ہوا ہے کہ جس چیز میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، قیامت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ دنیا میں آپ دعا کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب آخری پہر ہوتا ہے، جب دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جب پکار رہا ہوتا ہے کون مجھ سے مانگے میں دوں، تب یہ دعا کرتے تھے اے جبرائیل میکائیل کے رب، مجھے لوگوں نے جس چیز میں اختلاف کیا اس میں صحیح راہ دکھلا۔ تو ہم اتنے جو ہے اخلاص سے جب دعا کریں گے تو وہ قبول ہوگی۔ چنانچہ دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے اس کا حل بتایا ہے کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا یہ بتا کر کہ بس لوگ اختلاف کرتے رہیں گے۔ فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، سورہ بقرہ میں، کہ لوگ پہلے ایک ہی امت ہوتے تھے، ایک ہی طریقے پر ہوتے تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اللہ نے رسولوں کو بھیجا جو خوشخبری دیتے تھے نیک لوگوں کے لیے اور ڈراتے تھے برے لوگوں کو۔ یعنی اختلاف پھر ان کے درمیان ہو گیا کہ کچھ پیروی کرتے تھے کچھ نہیں کرتے تھے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتاب برحق نازل کی،
لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیں جس چیز میں اختلاف ہو رہا ہے، یعنی کتاب کے ذریعے اور ان نبیوں کے ذریعے، ان کی سنت کے ذریعے اختلاف میں فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن اختلاف کیا کس نے تھا؟ یہ نہیں کہ وہ کتاب والے نہیں تھے، نبیوں کے طریقوں کو جاننے والے نہیں تھے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، جن کو یہ کتاب دی گئی تھی، نبی بھیجے گئے تھے، انہوں نے ہی آپس میں اختلاف کیا، یعنی اس امت کے ہی اندر یہ اختلاف ہو گیا جو کتاب اور نبی کی سنت والے تھے۔ بغیم بینہم، ایک دوسرے کی ضد بازی اور حسد سے، ایک دوسرے کے جھگڑے ضد بازی سے انہوں نے یہ کیا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر بھی مومنوں کا گروہ جو ہمیشہ تا قیامت باقی رہے گا، ادھر بھی فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اذن سے ان لوگوں کو جو ایمان والے تھے، سچے پکے تھے اپنے ایمان میں، صحیح راہ دکھلا دی ان کے اختلاف کے بیچ میں سے بھی۔ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی جانب ہدایت دیتا ہے، وہ بھی بغیر کسی حکمت کے نہیں ہوتا، آپ بیٹھے بیٹھائے آپ کو صراط مستقیم مل جائے اور جو ہے دوسرے گمراہ ہو جائیں، نہیں، آپ کے اپنے اعمال اور کرتوت ایسے ہوتے ہیں جن کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ صراط مستقیم پہ آ سکتا ہے یا وہ اس سے دور جا سکتا ہے۔ اسی لیے ہم ہر نماز میں کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی جانب ہدایت نصیب فرما۔ ہم تو پہلے ہی مسلمان ہیں، نمازی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، پھر کیا صراط مستقیم اگر اسلامی ہے؟ ہم تو پہلے ہی مسلمان ہیں، کیونکہ اس پہ استقامت حاصل ہوں۔ لوگوں نے اسلام کا نام لے کر بھی کوئی اختلاف کیا ہے تو اس میں بھی صحیح راہ ہمیں معلوم ہو، اسی لیے ہم اخلاص سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور اختلاف سے بچنے کی راہ یہی اسلام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں بتلایا کہ جب اختلاف ہو تو کیا کریں، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، فرمانبرداری کرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور جو تمہارے حکمران ہیں، تمہارے علماء ہیں، ان کی بھی بات مانو۔ لیکن فإن تنازعتم فی شیء، یہ لفظ جو ہے خود اس بات کی دلیل ہے کہ امت میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ فإن تنازعتم فی شیء، کسی چیز میں اگر اختلاف ہو تو اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، باقی رہنا، کتاب سنت کی جانب رجوع نہ کرنا وہ بری بات ہے۔ اس لیے آگے فرمایا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو، کتاب و سنت کی طرف پھیر دو۔ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور یہ کوئی آپشن اور چوائس نہیں ہے کہ جو چاہے ادھر پھیر دے، جو چاہے کوئی اپنے بڑوں کی طرف لے جائے۔ اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو یہ کرو گے اور کرنا ہے، نہیں رکھتے، کمزور ہے تمہارا ایمان، تو پھر تم کوئی دوسرے راستے اپناؤ گے، اور یہ کرنے میں تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ جن چیزوں سے آپ پریشان ہیں نا، امت کا اختلاف اور صحیح کون ہے، ذالک خیر واحسن تاویلا، یہ بہتر بھی ہے تمہارے لیے، اس کا انجام بھی آخر میں اچھا ہی ہوگا۔ اچھا انجام لوگ خود نہیں چاہتے اور پریشان رہتے ہیں کہ اختلافات ختم نہیں ہو رہے، تو فرقے بازی۔ تم کتاب و سنت کی جانب رجوع کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہو؟ جب کرو گے تو اللہ نے اختلافات سے بچنے کی راہ بتلا دی ہے، اور اس پر عمل کر کے صحابہ کرام نے دکھایا بھی کہ واقعی ختم ہو جاتے ہیں۔ باقی امت کو جوڑنے کی کوشش کرنا، اتحاد بین المسلمین، بغیر توحید و سنت کے، کتاب و سنت کی جانب رجوع کیے بغیر، صحابہ کے طریقے پہ چلے بغیر، یہ خام خیالی ہے، خواب ہے، یہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا، حسرتیں ہیں۔ اسی لیے کیا فرمایا، ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ تمہاری ایک امت واحدہ ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمایا وانا ربکم فاعبدون، میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو۔ جو اللہ کو رب نہ مانے یا اللہ کو رب مانے، عبادت میں غیروں کو شریک کرے، نبیوں ولیوں کو پکارے، تو پھر امت واحدہ نہیں ہو سکتی۔ چاہے ہاتھوں میں ہاتھ ملا کر کھڑے رہو، فوٹو سیشن بناتے رہو ایسے لوگوں کے ساتھ جو اللہ کی عبادت میں شریک کرتے ہیں، غیروں کو پکارتے ہیں، تو نہیں ہو سکتا اتحاد۔ امت واحدہ تب ہو سکتی ہے وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ والا عقیدہ تم لوگوں نے اپنایا ہو۔ اور اختلافات سے بچنے کی راہ ہمارے لیے نمونہ کون ہے، یعنی کوئی ایسی امت یا گروہ گزرا بھی ہے کہ جس نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہو، تاکہ ہم اس کی پیروی کریں، ان کو بھی اس طرح کامیابیاں ملی ہوں، دنیا میں عزت ملی ہو، تو ہمیں بھی ان کی طرح ملے، وہ صحابہ کرام ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عملی طور پر ہمیں مثال بتائی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ صحابہ جیسا ایمان لے کر آتے ہیں تو یہ ہدایت یاب ہیں۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر یہ منہ پھیرتے ہیں ہمیں سلفی منہج پہ نہیں چلنا صحابہ کے، اور دوسرے نئے دور کے ہم نے خود منہج بنایا ہے، آج کل یہی چلتا ہے، اسی میں فائدہ ہے تو ہم یہ اپنائیں گے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو اختلاف ختم نہیں ہو سکتا، یہ اختلاف میں پڑے رہیں گے، امت میں اختلاف رہے گا اگر یہ صحابہ کے طریقے پر نہیں چلتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اختلاف ختم بھی کرنا چاہتے ہیں، صحابہ کرام کے طریقے پر چلے بغیر تو وہ نہیں ہو سکتا ہے، سلفی بنے بغیر اتحاد بھی نہیں ہو سکتا، اختلاف بھی دور نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الوداعی خطاب میں اہم باتیں کرتے ہوئے جب یہ فرمائیں اور ہم اسے نہ مانیں
کہ فرمایا کہ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جو صحیح کتاب و سنت پر چلتا ہے سلف کے طریقے پہ، وہ یہ بات اتنی مرتبہ پڑھ چکا ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ مستقبل میں ہونا ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. باقی لوگ جن کو علم نہیں ہوتا وہ جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں، کیا ہو گیا، امت کیوں اختلاف ہے. فرمایا کہ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. ارباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، اتنا بہترین خطاب لوگ رو رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے جائیں گے، آخری ضروری بات بتا کے جائیں. تو آپ نے بتایا زندہ جو رہے گا تو خوش و خرم رہیں گے، مسلمان متحد رہیں گے، نہیں بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا. بس یہی بتا کر آپ نے نہیں چھوڑ دیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو صفت ہے کہ امت کی بڑی چاہت رکھتے ہیں، رؤوف و رحیم ہیں، امت پہ بڑے مہربان ہیں. ان کو امت کو تکلیف میں پڑنا جو ہے آپ کو تکلیف دیتا ہے، امت کو تکلیف میں پڑنا، اور ان کی جو خیر اور بھلائی ہیں اس کے بڑے حریص ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ صحیح راہ پہ آئیں. تو آپ نے آگے بتا دیا کہ کس طرح بچنا ہے. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِن بَعْدِي، میری سنت پر چلو. میری ہی نہیں بلکہ خلفائے راشدین جو صحابہ جو بتائیں گے تمہیں کہ میری سنت پر چلا کس طرح جاتا ہے، خلفائے راشدین اسپیشلی اور باقی صحابہ بھی، ان کے طریقے پر چلو. کیونکہ اور کس طریقے سے چلو، جس طرح ابھی ہم نے بتایا آگے کہ مضبوطی سے دین کو تھامے رہو. عضوا علیہا بالنواجذ، اپنے جبڑوں کی دانتوں سے جو ہے مضبوطی کے ساتھ تھام کے رہو. یہ بڑا اچھا جو ہے منظر کشی ہے کہ ایک شخص مثلاً دریا سمندر میں ڈوب رہا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا، گمراہی کے سمندر میں ڈوب رہا ہے، تو وہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، ترس رہا ہے کہ میں کسی طرح بچ جاؤں، کہ جبڑوں کے دانتوں سے بھی وہ پکڑ کے کسی طرح تنکے کو یا درخت کو پکڑ کے میں بچ جاؤں. تو اتنے زیادہ گمراہی کے جو ہے بہت زیادہ سیلاب آئے ہوئے ہوں گے، تو تمہیں پھر بھی جو ہے سلف کے جو ہے سنت کو اور صحابہ کے طریقے کو نہیں چھوڑنا ہے، اسی پر جو ہے جمے رہنا ہے. ساتھ میں جو اس کے مخالف چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، نئے نئے کام ہوں دین میں تو اس سے بچنا. میں نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، دیکھنے میں تو یہ اچھا کام لگ رہا ہے، عید میلاد منانے میں کیا ہے، نبی کی پیدائش پہ خوشی نہیں ہونی چاہیے، اس میں کیا ہمارے حقوق نہیں دے رہے، ہم باہر سڑکوں پہ نکلیں چیخیں چلائیں، ہمارے مطالبات مانیں گے، جلسے جلوس احتجاج کریں. لیکن تم نے یہ کرائٹیریا جان لیا ہے کہ یہ تو نیا کام ہے، سنت میں دیکھتے ہیں، سیرت میں نہیں، اس کی تو کوئی دلیل نہیں ہے. تو اسی لیے بتایا اگر دلیل نہیں ہے پھر 100 گز دور بھاگو اس سے. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، نئے کاموں سے دیکھنا، خبردار بچنا. اگر سنت پہ صحابہ کے طریقے پر چلنا ہے تو ایک چیز بیچ میں آئے گی اس سے ذرا دور رہنا ہے، ورنہ چاہے سنت صحابہ کا نام لو تم نہیں چل سکتے دین پہ. کہ دین میں نئے جو کام آتے جائیں، چاہے عقیدے میں ہو، چاہے عمل میں ہو، عبادت میں ہو، اخلاق میں ہو، اس سے دور رہنا. کیونکہ وہ نئے کام کیا ہیں، اچھے نہیں ہیں، وہ جو ہے بدترین کام ہیں. وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نیا کام بدعت ہے، اور بدعت کوئی اچھی چیز نہیں. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، گمراہی ہے دنیا میں، اور آخرت میں اس کا کیا انجام ہے، كُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، وہ جہنم کی آگ میں تمہیں لے کے جائے گی. تو کتنے بہترین طریقے سے اختلاف اور اس کا جو ہے حل بھی بتا دیا کہ امت میں اختلاف ہوگا، اور ہم یہ جانیں پہچانیں پڑھیں پڑھائیں پھر بھی اس پر عمل کرنے کو تیار نہ ہوں، اور اختلاف یوں ہی بس چٹکی بجاتے ہوئے ختم ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث افتراق بار بار آپ نے ہمارے دیگر مشائخ سے سنی، امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے. لوگ ابھی کل ہی کوئی جو ہے کسی کو ہم نصیحت کر رہے تھے، اور عام لوگ بھی یہ کہتے ہیں، صرف اس کے ساتھ مخصوص نہیں ہے کہ سب لوگ غلط ہیں تم ہی صحیح ہو. اب یعنی صرف کوئی بھی چیز صحیح نہیں ہے، بس آپ ہی لوگ صحیح ہیں، سارے لوگ غلط بول رہے ہیں. جی ہاں، اس میں کیا ہے، انبیاء کرام آتے تھے، وہ اکیلے صحیح ہوتے تھے، سب غلط ہوتے تھے. وہ کہتے تھے میں سیدھی راہ پہ ہوں، انبیاء کے ماننے میں سیدھی راہ پہ ہوں، میری پیروی کرو، تم لوگ غلط ہو. ہمارے عقیدے منت کو غلط بتلائیں تو کوئی بات ہو، یہ تو کوئی بات نہیں کہ سب غلط ہیں. اکثریت جو ہے گمراہ ہوتی ہے، اکثریت نبیوں کے طریقے پر چلنے والے نہیں ہوتی. تو یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سن کے پھر کیا کہیں گے، کیا اس پر بھی جو اسی طریقے سے بھپتی کسیں گے، یعنی بولیں گے یا حیران ہوں گے، مذاق اڑائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 73 فرقے جو ہے امت میں بن جائیں گے، یہود و نصارہ سے بھی زیادہ، وہ سب جہنم میں جائیں گے. تو اس کا جواب کیا ہوگا ان کا؟ یہی ہوگا کہ اچھا سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک ہی بچنے والا ہوگا. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تو یہی آپ کو ماننا ہوگا. آپ کی اور صحابہ کرام کی سوچ میں یہ فرق ہے، صحابہ کے منہج اور آپ کے منہج میں یہ فرق ہے. انہوں نے یہ حدیث سن کر جو ہے پریشان یہ نہیں کہا کہ سارے کے سارے گمراہ ہو جائیں گے جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں، آپ ایک ہی صحیح ہوگا. انہوں نے یہ چاہا، اور ہمیں بھی یہی چاہنا چاہیے کہ وہ ایک بچنے والا کون ہے وہ بتا دیں مجھے، تاکہ میں اس کے جیسا بن جاؤں، ان کے ساتھ بن جاؤں. تو ہمیں بھی اس کی پرواہ ہونی چاہیے. باقی یہ فرقے اور سب غلط ہے، آپ صحیح ہے، یہ تو شیطان آپ کے دماغ میں یہ باتیں ڈالتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ما انا علیہ الیوم واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. یہ ویسے ہی حدیث ہے جیسے ارباد ابن ساریہ کی، میری سنت پر چلو اور صحابہ کرام کی سنت پر چلو. جو اس چیز پر نہیں چلنا چاہتا تو وہ خود گمراہ ہونا چاہتا ہے،
خود اسی اندھیرے میں رہنا چاہتا ہے اور سمجھ یہ رہے کہ میں ہدایت چاہتا ہوں اور جو ہے میں اختلاف پسند نہیں کرتا امت میں، سارے لوگ غلط ہیں، آپ صحیح ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں نے ایسے روشن شارہ پہ تمہیں چھوڑا ہے دین کے راستے پہ، لیلھا کنہارھا، اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، کوئی اندھیرا نہیں ہے۔ جو شخص یہ آج نہیں سمجھ رہا تو سمجھ جائے آخری حصہ جو ہے اس حدیث کا اس کے اوپر فٹ ہوتا ہے، جو کہ بڑی خطرناک بات ہے۔ فرمایا لا یزیغ عنہا الا ہالک، کہ میں نے اتنی سیدھی راہ بتائی ہے پھر بھی کوئی ٹیڑھا ہی رہنا چاہتا ہے تو وہ شخص ہے کہ اس کی ہلاکت اللہ نے لکھ دی ہے۔ تو سوچو، اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے آپ سے اس ہلاکت کو دور کریں اور صحیح عقیدہ منہج اپنانے کی کوشش کریں۔ لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس روشن راستے سے کوئی بھی دور نہیں رہتا مگر وہ جو ہلاک ہونے والا ہوتا ہے۔ کیونکہ ہم جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں، جہاں بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، یا دیگر علماء بیان کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ پھر بھی صحیح ایمان نہیں لانے کے اور صحیح عقیدہ منہج نہیں اپناتے، تو وہ فتنے میں خود مبتلا رہنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنی جو ہے علم و حکمت کے ساتھ اور چاہت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں حکمت کے لحاظ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے زیادہ لوگوں کی ہدایت کی چاہت چاہتے ہیں۔ قرآن میں ذکر ہے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو اندر دل آپ کا جو ہے پریشان ہو رہا ہے، آپ کی اپنی طبیعت خراب ہو رہی ہے، آپ ٹینشن میں مبتلا ہیں، یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لے کے آتے؟ تو وہ تو ہم سے زیادہ چاہتے تھے۔ اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ ہی جسے فتنے میں ہی پڑا رکھنا چاہتا ہے اور وہ خود بھی نہیں اٹھنا چاہتا ہے، تو پھر آپ کوئی اختیار نہیں رکھتے اس کا، جتنے چاہیں دلائل بتا دیں وہ نہیں سنے گا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ابھی آپ کی حدیث پوری نہیں ہوتی وہ پہلے ہی یوں کر رہا ہوتا ہے، رکو رکو رکو، اس کو یعنی پہلے ہی منہ میں جو ہے وہ پھوٹنا چاہتا ہے، اس کو سننا ہی نہیں ہے۔ تو آپ جتنا چاہے بولتے جائیں، اس کے کان پہ جو ہے پردے لگے ہوئے ہیں، آنکھوں پہ، تو اس کا اثر ہی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن و سنت میں آپ کہیں کہ ظلم نہیں ہے ان کے اوپر، آپ ان کی حرکتیں دیکھ کے کہیں، جن کے بارے میں نہیں ہے دل پہ پردے پڑ کے ان کو ڈراؤ نہیں ڈراؤ برابر ہیں، تو آپ کہیں گے تبلیغ تو سب کو کرنی چاہیے۔ یہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ ڈراؤ نہیں ڈراؤ برابر ہے، ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سننا ہی نہیں چاہتے ہیں، جب آپ کی باتیں نہیں سن رہے ہیں، آدھے میں روک رہے ہیں اور نبی کی بات کا کوئی احترام اور تعظیم ہی نہیں ہے، تو پھر اس پہ تو کوئی کسی اور کی بات اثر نہیں کرے گی۔ چنانچہ یہ اختلاف تو ہوگا، اختلاف نہ ہو چاہت تو یہی ہے، لیکن وہ ہوگا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جو فتنوں کی حدیث کے بہت ساری فتنوں کی حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے بھی جب فرمایا کہ ہم گمراہی میں رہتے تھے، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اندھیروں میں اللہ نے ہدایت، نور، روشنی، اسلام بھیجا، پھر تو اسلام رہنا چاہیے، کیا اس کے بعد بھی کوئی اندھیرے گمراہی ہے؟ فمن یعنی بعد حد الخیر من شر، اس کے بعد بھی شر ہوگا؟ فرمایا کہ ہاں، تو ہاں ہوگا شر، اس کا مطلب وہ ہمارے سامنے ہے۔ پھر آدھے میں بات آپ کی نہیں چھوڑی بلکہ اس کا راستہ بتایا کہ نام کیا ہوگا اس شر کے اندر، دعات علی ابواب جہنم، داعی ہوں گے۔ داعی کون کہتے ہیں؟ کتاب و سنت دین کی طرف بلانے والے داعی ہوں گے، نام ان کا حلیہ لبادہ وغیرہ سب کچھ ایسے ہی ہوگا، لیکن وہ جہنم کے دروازوں کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ تو ہر داعی چاہے وہ کچھ بھی نام لے، ہدایت کی طرف بلانے والا نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے وہ حق باطل مکس کر کے گمراہی کی طرف بلانے والا ہو۔ تو دعات علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں کی طرف بلانے والے ہوں گے، جو ان کی بات سنے گا، جائے گا، مانے گا، تو وہ کیا کریں گے؟ قذفوہ فیہا، اٹھا کے جہنم میں اٹھا کے پھینک دیں گے، یعنی یہ نہیں گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے، ٹائم لگے گا، فوراً پھینک دیں گے، اتنی بڑی ان کی گمراہی ہے، اٹھا کے پھینک دیں گے، واپس نکلنے کا چانس ہی نہیں انسان کے۔ تو میں نے عرض کی کہ ان لوگوں کی صفت مجھے بتائیں تاکہ میں ان سے بچ جاؤں، صفہم لنا، تو فرمایا ہم من جلدتنا ویتکلمون بالسنتنا، ہماری جیسی بولی بولیں گے، ہماری جیسی جلد کھال سب کچھ ہوگی، جیسا کہ عرب کے لیے عرب ہوں گے، عجم کے لیے عجم، عربی بولیں گے عجمی بولیں گے۔ اور شیخ ربیع بن ہادی المدخلی رحمہ اللہ اس کی بہت اچھی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی تم کتاب و سنت بولتے وہ بھی کتاب و سنت بولیں گے، ہم میں اور ان میں فرق یہ ہوگا کہ ہم سلف کے منہج پہ چلتے ہیں۔ تو کتاب و سنت کا نام لے کے کیا مثلاً جو کوئی بریلوی ہے دیوبندی کتاب سنت نہیں کہتے، وہ بھی کہتے ہیں۔ کتاب و سنت سے ثابت ہے کہ نبیوں ولیوں کو مدد کے لیے پکارو، کتاب و سنت سے ثابت ہے نبیوں ولیوں کی قسمیں کھاؤ، قبروں پہ جاؤ، سجدے کرو، اور جو ہے چادریں چڑھاؤ، عید میلاد النبی بناؤ، تو یہ کہتے ہیں۔ لیکن ہم کہتے ہیں ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام کا یہ فہم نہیں ہے، تم نے غلط سلط کر کے جو ہے توڑ مروڑ کے دلیل کو اپنے شبہات کے مطابق بنایا ہے۔ تو تمہاری جیسی بات کریں گے تو فرمایا فما تأمرنی ان ادرکنی ذالک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رؤوف رحیم ہے اور امت کی خیر خواہی چاہنے والے ہیں، آپ نے بتایا کہ ایسے حالات آ جائیں تو کیا کروں؟ فرمایا کہ تلزم جماعت المسلمین و امامہم، پہلے کہا صحابہ کے طریقے پر چلو عقیدے میں، ان کی جماعت طریقے پہ چلو، اور جو تمہارے معاشرتی حساب سے امام ہیں، حکمران ہیں، اچھا ہو یا برا ہو،
چاہے دوسری حدیث میں اسی حدیث کے الفاظ ہیں چاہے کمر پہ کوڑے مارے ظلم کریں مال چھین لے تم اس کی سنو اور اطاعت کرو معروف جائز کاموں میں اس کے خلاف نہ نکلو. تو مسلمانوں کا جو اکٹھ ہے ریاست ہے اسٹیٹ ہے وہاں لوگ رہتے ہیں اچھے برے ان کے ساتھ رہو. ان بدعتی دعات علی ابواب جہنم کی طرف نہ جاؤ چاہے ان کا حلیہ دینی ہی کیوں نہ ہو. اور جو تمہارا حکمران ہے چاہے وہ دین پر اتنا زیادہ نہ چلتا ہو فاسق و فاجر ہو. یہ ہم میں سلفیوں اور غیر سلفیوں میں فرق ہے جو آج لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک ہی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمران جو برے ہیں ان کی پھر بھی اطاعت کرنا معروف میں اس کا حکم دیا صبر کرنے کا. اور جو بدعتی ہیں جو دعات ہیں باقاعدہ دین کا نام لیتے ہیں حلیہ وغیرہ جس طرح خوارج تھے ان کی پیروی نہ کرو وہ جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں ان کا رد کرو ان سے دور رہو ان سے لڑو اگر طاقت ہے وغیرہ یہ ذکر کیا. تو یہ فرق ہے اس منہج پر چلنے میں اور جو اس پر چلتا ہے وہ صحیح سلفی منہج پر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اس طریقے سے تمہاری بچت ہو سکتی ہے. اگر ان کی جماعت یا امام نہ ہو صحابی نے اور پوچھا ہمارے ہاں یہی جو ہے بات پہ بات چلتی رہتی ہے جماعت اور امام نہیں ہے حالانکہ مسلمان حکمران ملک ریاست موجود ہے وہ مانتے ہی نہیں ہیں اس کو. تو جب یہ موجود نہ ہو تو کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت جو ہے 100 سال پہلے پاکستان انڈیا میں رجسٹرڈ کر کے جماعت بنا لینا اس کا ایک امیر بنانا اس کے جو ہے صوبائی امیر وزراء وغیرہ ہوں ان کے عہدے چڑھتے ہوں یہ بتایا. یہ تو نہیں بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریک چلانا اسلام کو واپس لانے کی نہیں. فرمایا کہ ان تمام فرقوں کو چھوڑ دینا جو اپنی طرف بلا رہے ہیں اور تحریکیں چلا رہے ہیں. اور یہ بھی نہیں کہا کہ یہ بنا لینا اپنی طرف سے کہا یہ نہیں ہے جس طرح تم کہتے ہو حالانکہ ہم کہتے ہیں مسلمان حکومت اور ریاست موجود ہے چاہے اچھی ہو یا بری. نہیں ہے تو سب کو چھوڑ کے بیٹھ جاؤ تم کتاب و سنت پر چلو اس کی طرف لوگوں کو بلاؤ. لیکن نہیں یہ تو خود بن بیٹھتے ہیں کہ ہم جو ہیں جماعت المسلمین رجسٹرڈ ہیں اور یہ ہمارے امیر ہیں. اور کب تک یہ ہم برداشت کریں. فرمایا کہ چاہے تمہیں درخت کی جڑ چبا کے ہی کیوں نہ گزارا کرنا پڑے. لوگ کہتے ہیں نا حالات بدل گئے ہیں اب اس کے بغیر گزارا نہیں ہے ہمیں یہ کرنا پڑے گا. نہیں تمہیں درخت کی جڑیں چبا کر ہی گزارا کیوں نہ کرنا پڑے موت تک پوری زندگی جو ہے حتی یدرکک الموت وانت علی ذلک اسی منہج پہ رہنا چاہے تجھے موت آ جائے اس منہج کے اوپر چھوڑے رکھنا. تو ہم تو صحیح منہج پہ چل رہے ہیں الحمدللہ. جو سلفی علماء کرام ہیں اور جو ان کے ماننے والے ہیں ان کے طریقے پر چلنے والے ہیں حکمران کی اطاعت کرتے ہیں ان کے خلاف نکلنے سے لوگوں کو منع کرتے ہیں صحابہ کے عقیدے اور منہج پر چلتے ہیں. تو یہ گمراہی کے اسباب میں سے. لہٰذا یہ کافی نہیں ہے کہ نام رکھ لیا جائے. کتنے یعنی پورے شروع دنیا سے آپ دیکھیں آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں ان کے بیٹوں میں اختلاف ہوا ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا تو نبی کا بیٹا ہونا تو کافی نہیں ہے ان کے لیے کہ اس جو ہے ٹائٹل یا اسٹیٹس کو وہ دکھائیں. نوح علیہ السلام کے بیٹے کو دیکھ لیں ان کی بیوی کو دیکھ لیں وہ ایمان والے نہیں تھے. یہود و نصارہ جو ہیں یہود و نصارہ ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. یعنی اسرائیل کن کا لقب ہے کسی کو معلوم ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا. اس لیے ہمارے علماء جس طرح شیخ ربیع المدخلی رحمہ اللہ ان کا ایک رسالہ بھی ہے جو ہم نے ترجمہ کیا اردو میں کہ اسرائیل پہ لعنت اسرائیل پہ فلانا جو کرتے ہیں تو یہودیوں کا پرانا شیوا ہے کہ نبیوں کے ساتھ جس طرح رائنا کہتے ہیں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ مسلمان خود اپنے آپ کو برا بھلا کہیں سلام علیکم تم پر موت خود اس طریقے کے الفاظ ایجاد کرتے ہیں. تو ہم اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا جو لقب ہے ادھر لعنت کر ہوتے ہیں. آپ کہیں یہودی غاصبین جو قصبہ کرنے والے یہودیوں پر لعنت ہو وغیرہ یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے. ان کی غاصبانہ ریاست کے اوپر جو ہے جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے اس پر جو ہے لعنت ہو یہ آپ کہیں تو یہ نہیں کہنا چاہیے. تو بنی اسرائیل نبیوں کی اولاد میں سے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا یا قوم اذکروا اے میری قوم یاد کرو نعمت اللہ علیکم اللہ کی تمہارے پہ نعمت تھی اذ جعل فیکم انبیاء اللہ نے تمہارے اندر انبیاء کرام کو رکھا وجعلکم ملوکن بادشاہ بنائے تمہارے ایک کے بعد ایک وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین وہ کچھ دیا جو پورے جہان میں کسی کو نہیں دیا. تو اپنے جہانوں میں تو انہیں فضیلت دی گئی تھی جس طرح آج امت مسلمہ کو فضیلت ہے. انہوں نے ایسی حرکت کی ہوگی کہ جس کی وجہ سے وہ فضیلت کا ٹائٹل اس سے چھین لیا گیا. اللہ نے تو ان پر انعام کیا تھا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین سارے جہاں پہ آدم کو نوح علیہ السلام کو ان کی اولاد کو ابراہیم علیہ السلام آل عمران ان کو اللہ نے فضیلت دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے جہانوں وانی فضلتکم علی العالمین میری نعمت یاد کرو بنی اسرائیل اپنے اوپر کہ میں نے تمام جہانوں میں تمہیں فضیلت دی. یہ بتانے کا مقصود یہ ہے کہ نام اور یہ فضائل کافی نہیں ہے جب تک آپ اس کو برقرار نہ رکھیں بحال نہ رکھیں وہ کام نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کو یہ چیزیں ملی ہیں. آپ اس نبی کے ماننے والے کہلائیں ان کے طریقے پر چلیں. چنانچہ امت مسلمہ کا بھی آج یہ ٹائٹل ہے کن تم خیر امت اخرجت للناس تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی. یہ بنی اسرائیل سے یہ چھین لیا گیا ان کی حرکتوں کی وجہ سے اب تم ہو. لیکن ساتھ میں عمل بھی بتایا کہ جب تک یہ عمل کرتے رہو گے تب تک تم اس لائق ہو ورنہ تم بھی نالائق ہو. تم بھی یہود و نصارہ کی طرح فرقے بن گئے تھے فرقے بنو گے اور کہاں جاؤ گے جو حدیث میں ہے.
کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، نیکی کا حکم کرو گے، برائی سے روکو گے، اللہ پر ایمان لاؤ گے۔ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ توحید۔ اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ برائی، شرک۔ ان سے شرک سے روکو گے، توحید کی دعوت دو گے، سنت پر عمل کرو گے، بدعت سے بچو گے اور روکو گے، تو یہ اگر اپناؤ گے تو تمہیں وہ فضیلت ملے گی۔ ہمیں کیا فضیلت ملے گی؟ اہل کتاب بھی اگر آج یہ اپنا لیں، اسلام پر آ جائیں، سنت پہ، تو انہیں بھی ملے گی۔ فرمایا آگے وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اہل کتاب بھی اگر اس طرح بن جائیں، تمہاری طرح آج مسلمان بن جائیں، مومن سنت والے، تو ان کے لیے بہتر ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، ان میں کچھ مومن ہیں کچھ، اور اکثر جو ہیں فاسق فاجر ہیں، صحیح راہ پہ نہیں چلنے والے۔ تو ہم اپنے اوپر بھی اپلائی کر کے دیکھیں، کیونکہ کچھ صحیح ایمان والے، سنت والے، سلف کی بات سننے والے ہیں، اور باقی اکثر آپ کی بات جو ہے سنی انسنی کرنے والے، اس پر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ وہ تو ابراہیم علیہ السلام سے محبت کے دعوے دار، ان کے دین پہ چلنے والا کہلاتے تھے اپنے آپ کو۔ جو امام الاجوری رحمہ اللہ کی کتاب ہے شریعہ، اس میں انہوں نے بدعتیوں کا، خوارج وغیرہ کا رد کیا ہے، تو اس سے شروع میں انہوں نے بھی اس طرح جس طرح میں ذکر کر رہا ہوں انہیں ادھر ہی سے لیا ہے کہ اہل کتاب کی گمراہی ذکر کی، کہ وہ بھی تو صحیح کتاب والے، نبیوں والے تھے، وہ بھی گمراہ ہو سکتے ہیں، تو تم بھی ان کے راہ پہ چل کے گمراہ ہو سکتے ہو۔ صرف یہ تو کافی نہیں ہے ہم نبی والے، رسول والے، اسلام والے، کتاب والے ہیں اور بس یہ ٹائٹل کافی ہے، وہ بھی گمراہ ہو گئے، تم ان کے نقش قدم پر چل کر اور چلو گے جس طرح حدیث میں یہود و نصارہ کے، اور گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو مشرکین بھی دعوے دار ابراہیم ہمارے، یہود کہہ رہے ہیں ابراہیم ہمارے ہیں، اور نصارہ کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا، تم یہ دعویٰ کرتے ہو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد میں جتنے نبی ہیں وہ یہودی تھے، کوئی نصرانی تھے۔ قل انتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے وہ مسلمان تھے، حنیف تھے، توحید والے تھے۔ تو اللہ نے رد کیا، فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں تھے، نصرانی بھی نہیں تھے، اور جو ہے حنیف مسلمان توحید والے تھے، مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یعنی مشرکوں سے برات بھی ضروری ہے، آپ مشرکوں سے برات نہ کریں، ان کے ساتھ ہنسی کھیل کریں، دوستی یاری کریں، ان سے محبت کریں، اور سمجھیں کہ میں ابراہیمی دین والا ہوں، خود بھی شرکی عقیدے پہ ہوں، اور شرکی عقیدے والوں کو دوست یار تم بناتے ہو، تم ابراہیم والے نہیں ہو، ملت ابراہیمی پر نہیں ہو۔ آپ اور جو ہے منافقین کو دیکھ لیں، آپ اسلام کی طرف آتے ہیں، یعنی شروع تاریخ سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ صرف دعوے کافی نہیں ہوتے ہیں، عمل کر کے دکھانا ہوتا ہے۔ تو وہ گواہی نہیں دیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی گواہی ذکر کی کہ جب اذا جاءک المنافقون، منافق جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم یقیناً، پورے یقین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے عربی الفاظ استعمال کیے، یعنی یقین کے ساتھ، اور جو ہے گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جانتا ہے آپ اس کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں اپنے اس دعوے میں، نماز بھی پڑھتے ہیں آ کر اپنی جان بچانے کے، نبی کو رسول بھی مانتے ہیں، لیکن دل سے وہ کافر ہیں۔ تو اسلام کا نام انہیں فائدہ نہیں دیتا، بلکہ اور زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ عام کافر بھی جہنم میں ہوں گے، اور یہ کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلی تہہ میں ہوں گے۔ کیوں ہوں گے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یعنی اپنے کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں، کافر تو کافر ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے کہ ہم جو ہے چکمہ دے دیں گے اور کہیں گے نام اسلام کا لیں گے اپنا، یا بعض لوگ آج کل یعنی سنت کا نام لیں گے تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا وغیرہ، لوگوں کو بھی، مومنوں کو دھوکہ دیں گے، سنیوں کو نہیں۔ بلکہ یہ زیادہ خطرناک جرم ہے آپ کا کہ آپ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یہ جسارت کرتے ہیں، تو جہنم کی سب سے نچلی تہہ میں جا کر پڑو، الیاذ باللہ۔ کیونکہ وہ ظاہر کچھ کرتے ہیں، باطن میں کچھ ہوتا ہے، حق اور باطل کو گڑبڑ کرنا، اسی کو تو دجل کہتے ہیں۔ دجل اور فریب، جو بہت زیادہ دجل کرتا ہوگا اس کو کیا کہتے ہیں؟ دجال، جو قیامت کے قریب آئے گا، سب سے بڑا فتنہ۔ تو وہ بھی حق اور باطل کو مکس کرے گا، جنت اور جہنم تک اس کے ہاتھ میں ہوگی، آگ اور جو ہے ایک طرف جنت اور جہنم، اور کہے گا ادھر داخل ہو جاؤ، اس کی جنت میں جو داخل ہوگا جہنم میں چلے جائے گا، جو اس کی آگ میں داخل ہوگا جنت میں چلے جائے گا۔ تو وہ تلبیس کرتے ہیں۔ تو یہ جو گمراہی پھیلانے والے ہیں، حق اور باطل کو مکس اپ کرنے والے ہیں، یہ کوئی دجال سے کم ہے؟ یہ کوئی دجال سے کم نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ لا غیر الدجال اخوفنی علی امتی، دجال سے بھی بڑھ کر ایک اور چیز مجھے جو ہے خدشے میں ڈالتی ہے، امت کے اعتبار، امت کے لحاظ سے خوف میں ڈالتی ہے۔ فرمایا کون؟ ائمۃ المضلین، گمراہ کرنے والے ائمہ۔ عام جو ہے داعی اور امام بھی نہیں، امام کے درجے پہ پہنچے ہوئے ہیں وہ لوگ، یہاں پہ شیخ الاسلام کے درجے پہ پہنچے ہوئے ہیں، شرک اور بدعت پھیلانے والے۔ تو ائمۃ المضلین خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، اس درجے پہ ہیں وہ لوگ۔
دوسری حدیث میں فرمایا انما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین، دوسرے خطرات ایک طرف، مجھے سب سے بڑھ کر یہ گمراہ کرنے والے ائمہ کا، ائمہ کہلانے والے علماء سوء، ان کا ڈر ہے امت پہ کہ گمراہ کریں گے. جس طرح ابھی آپ نے سنا دعات علی ابواب جہنم، جہنم کی طرف بلانے والے داعیان ہوں گے. چنانچہ امام النووی، امام ابن تیمیہ اور ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کے تعلق سے، اس سے سب مراد ہیں، ایسے سلاطین بھی ہیں، ایسے علماء بھی ہیں، اور درویش ٹائپ لوگ بھی ہیں جو گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو، یہود و نصارہ کے طریقے پر چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے یہود و نصارہ کے جو تھے وہ کیا تھے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. بہت سارے احبار کہتے ہیں علماء کو جو یہود و نصارہ کے علماء ہیں، اہل کتاب اپنی کتاب کی طرف ان کی نسبت ہیں. وہ اپنے دور کے مسلمان تھے لیکن اپنی کتاب کی طرف نسبت کر سکتے ہیں، جس طرح ہم اہل کتاب و سنت، اہل الحدیث کہلاتے ہیں. دیکھیں اس سے بھی یہ بات ثابت ہے، لیکن یہ بھی ثابت ہے کہ صرف نسبت کرنا کافی نہیں ہے جب تک صحیح طریقے پہ نہ ہو. تو بہت سارے احبار اور رہبان، علماء اور درویش لوگوں کا مال اہل کتاب کے ناجائز کھاتے ہیں. مال کھا کر اللہ کی راہ ہی بتا دو، نہیں، پھر بھی اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، نئی نئی چیزیں بدعت ایجاد کرتے ہیں، اللہ کی راہ نہیں بتلاتے، بلکہ حلال کو حرام، حرام کو حلال کرتے ہیں. انہی احبار اور رہبان کے بارے میں فرمایا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. انہوں نے اپنے علماء اور درویش، یعنی جیسے صوفی ٹائپ لوگ، علماء ان کے جو فقہ اور فہم وغیرہ رکھنے والے، کتاب پڑھنے والے لوگ، پادریوں کو، ان کو اللہ کو چھوڑ کے اپنا رب بنا دیا. عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ صحابی کہتے ہیں ہم نے تو نہیں بنایا رب کا، کیا اللہ کی حرام کو حلال، حلال کو حرام کرتے تم اس میں ان کی پیروی نہیں کرتے؟ ان کو اتنا بڑا بنا دیا کہ دین، شریعت سازی، نئے عقیدے، منہج جو ہے ایجاد کرتے جاتے ہیں اور تم مانتے جاتے ہو. یہی تو احبار و رہبان بنا کے رکھا ہوا ہے بہت سارے لوگوں نے، مختلف فرقوں نے، جماعتوں میں اپنے بڑوں کو، جو یہ کہیں حلال ہے آج کے دور میں یہ چلے گا تو وہ مانتے ہیں، جس حلال کو حرام کریں، حرام کو حلال کریں وہ مانتے ہیں، ساتھ میں لوگوں کا مال بھی کھاتے ہیں، کوئی فنڈ بھی ہمیں دو، چندہ بھی کہیں اور نہ جائے، اور جو ہے یصدون عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھی روکتے ہیں کہ وہاں نہ جاؤ، وہاں نہ سنو، ان کی نہ سنو، ہمارے جلسے جلوس دھرنے ان چیزوں میں آؤ. اللہ کی راہ سے بھی روکتے ہیں، ان کے مال بھی لوٹتے ہیں، ان کی جو ہے دین، ایمان وغیرہ ان سب کو تباہ کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی پناہ میں رکھے. تو سب سے بڑا سبب کیا ثابت ہوا؟ اہل الحدیث صحیح سلفی کہلانے کے باوجود اس عقیدے سے ہٹ جانے کا. وہ فہم سلف پر نہیں چلتے ہیں، کتاب و سنت کو صحابہ کرام سلف صالحین کے طریقے کے مطابق نہیں لے کر چلتے ہیں، جس طرح بھی ہم نے آپ کے سامنے ذکر فرمایا ہے. ہم لوگ رد تو کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ جو اندھی تقلید کرتے ہیں، تعصب، مختلف مذاہب بنائے ہوئے ہیں، احادیث آنے کے باوجود اندھی تقلید، تعصب نہیں کرنا چاہیے کسی مذہب کا جو لوگوں نے بنایا ہوا ہے. اس کا رد کرتے کرتے بہت سارے اہل حدیث کہلانے والے وہ خود جو ہے کتاب و سنت کو اپنے فہم کے مطابق، جس طرح ہم سمجھیں گے، جس طرح ہمارے حضرت سمجھیں گے، جس طرح آج کل کا پڑھا ہوا بچہ دو جماعت پاس جو سمجھے گا وہی اس سے چیزیں اخذ کرے گا اور عقیدے تک اس سے ثابت کرے گا. اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو ہے باہر دھرنے دینا جائز ہے، کیونکہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کسی کو کہا. اپنی مرضی سے یہ چیز بعد میں فتنے کے لیے نکالتے ہیں. تو ان کا رد ہم کرتے ہیں تعصب مذہب کرنے والوں کا، اندھی تقلید کرنے والوں کا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سلف صالحین صحابہ کے طریقے پر نہیں چلتے اپنے عقیدے اور دوسرے میں، اس میں ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے طریقے سے ہم باہر نہیں نکلتے. تو یہ افراد و تفرید کی وجہ سے گمراہی کا شکار ہیں بہت سارے لوگ، کہ کتاب و سنت کا نام لے کر کتاب و سنت کے جو ہے منہج سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. میں کسی جو ہے صحابی کا بھی ذکر کرتا ہوں، اس کی بات کا میں پابند نہیں ہوں کہ میں جو ہے اس حدیث سے یہی سمجھاؤں، میں اسی طریقے سے عمل کروں گا کہ میں ممبر پہ کھڑے ہو کے حکمرانوں کو برا بھلا کہہ سکتا ہوں، کافر بھی کہہ سکتا ہوں. ایسے نام، ان کا نام اہل حدیث ہے اور وہ جو ہے ممبر پہ کھڑے ہو کے یہ حکمران کافر ہے، اس کے خلاف نکلنا چاہیے، یہود و نصارہ کا ساتھی ہے، وہ کر رہا ہے. کیا یہ اس کا عمل جو ہے کتاب و سنت سے ثابت ہے؟ صحابہ کرام سلف کا طریقہ نہیں ہے، لیکن نام اس کا اہل حدیث ہے، اس کا نام سلفی ہے، سب کچھ ہے. تو ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں کیونکہ وہ فہم سلف پر نہیں چلتے ہیں. فہم سلف کی جو کتابیں ہم یہاں پہ پڑھاتے ہیں، اسی لیے تو پڑھتے ہیں. یہ کہیں گے کہ آسمان سے اتر کے یہ امام احمد بن حنبل کی کتاب، امام بربہاری کی کتاب، جو ہے امام الصابونی کی کتاب، اور جتنے بھی امام لالکائی کی کتاب، وہی آسمان سے اتری ہوئی وہی کی باتیں ہی اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں، آیات لکھی ہوئی ہیں، احادیث، اور ان کا صحیح فہم لکھا ہوا ہے جو تم آج گڑبڑ کر کے اپنا فہم لوگوں کو کتاب و سنت کا بتلاتے ہو. اسی لیے تو بہت سارے آج نام نہاد ایسے اہل حدیث ہیں جو ان کتابوں کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں. ان کو یہ بات اچھی نہیں لگتی. کبھی جو امام بربہاری کی کتاب کو غلط کہتے ہیں، ثابت نہیں ہے. کبھی امام لالکائی جو ہے اتنے تشدد کرتے ہیں بدعتیوں کے تعلق سے، آج کے دور میں یہ چیز نہیں چلتی. ایسی چیزیں پھیلاتے ہیں میڈیا پر اور اپنی تحریروں میں. تو ہم تو یہی پڑھتے ہیں، ہمارے علماء کرام انہی کی تشریح کرتے ہیں اور ہم یہ پڑھتے پڑھاتے ہیں. اسی لیے ہم تمہاری جیسی گمراہی سے بچے ہوتے ہیں.
اللہ کی توفیق سے، اس کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ استقامت دیں۔ اور ہم ان گمراہیوں میں نہیں پڑھتے کہ اہل حدیث یا سلفی کہلا کر بھی اہل حدیث اور سلفی منہج سے انحراف اختیار کیا جائے۔ ہمارے تو بچے اصول ثلاثہ سے شروع کرتے ہیں، شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی کتاب، اور اس کے اندر ہی وہ یہ بات پاتے ہیں جو آپ کے عقیدے میں کیڑا لگنے کی، اس کو خراب کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، آپ کا منہج خراب ہونے کی۔ اور وہ کیا ہے کہ توحید و سنت تو آپ جانتے ہیں، اس کو اپناتے ہیں، اس کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی، الولاء والبراء نہیں اپناتے، جبکہ یہ بھی آپ سے توحید اور سنت تقاضا کرتی ہیں۔ چنانچہ اصول ثلاثہ میں ہی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ ان من اطاع الرسول ووحد اللہ لا یجوز له موالات من حاد اللہ رسولہ، جو اللہ کی توحید کا بڑا شیدائی ہے، اللہ کی توحید اپناتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتا ہے، یہی کہتے ہیں نا توحید و سنت۔ تو پھر تیسری چیز بھی ضروری ہے بھائی صاحب، اس پر تو آپ عمل نہیں کرتے ہیں، پھر آپ کے یہ دو دعوے بھی صحیح ثابت نہیں ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے جو دشمن ہیں، توحید و سنت کے دشمن ہیں، وہ تمہارے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تمہارے بھائی بند اور اتحادی کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ نہیں ہے، تمہارے دعوے میں کچھ کھوٹ ہے۔ اور جیسا کہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ کا طریقہ ہے، وہ بغیر دلیل کے باتیں نہیں کرتے۔ تو دلیل آپ سنیں، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ لوگ، آپ ایسی کوئی قوم نہیں پائیں گے اللہ اور آخرت پر ایمان بھی رکھتی ہے، ساتھ میں اللہ اور اس کے جو رسول کے دشمن ہیں ان کو اپنا دوست یار بھی بناتی ہیں، ان کے ساتھی بھی ہیں، ان کے ہم نوالہ اور پیالہ بھی ہیں۔ یا تو اس عقیدے میں تمہارے گڑبڑ ہیں، اللہ اور آخرت پر ایمان میں کچھ گڑبڑ ہے تمہارا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، دو چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ چاہے شیخ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ قَرِيبٍ، چاہے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، وہ اس سے دلی دوستی، دینی محبت نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، چاہے ان کے باپ ہوں، او ابناہم، چاہے ان کے بیٹے ہوں، او اخوانہم، ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم، ان کے قبیلے کنبے کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں، اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کچھ عطا کرتا ہے، جس کے خواب آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ جماعتوں میں آ جاؤ۔ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ الولاء والبراء اپنانے پر، چاہے تم اکیلے ہی کیوں نہ ہو، یہ دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، جو ہمیں حاصل نہیں ہو رہا اور ہم پریشان ہیں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان لکھ دیتا ہے، یعنی جیسے پتھر پہ لکیر ہے، وہ اب ایمان اتنا پکا ہو گیا ہے۔ جبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوثق اور الایمان، ایمان کا سب سے مضبوط کڑا، سب سے اونچی جو بلڈنگ اور لیول کون سا ہے؟ اللہ کے لیے محبت، اسی کے لیے جو ہے دشمنی اور دوستی، تعلق اچھا رکھنا یا تعلق خراب کرنا کسی کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھ دیا ایسوں کے دلوں پہ، جس طرح صحابہ کرام کی تو کیا شان ہے۔ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ، جو عشرہ مبشرہ میں سے، اپنے والد کو انہوں نے جو ہے قتل کر دیا جہاد میں، جو کافر تھے، مشرک تھے۔ اتنی زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں، اتنے امتحان پہ وہ پورے اترے، تو دلوں پر ایمان لکھ دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، آج کہتے ہیں مسلمان جگہ جگہ مظلوم ہیں، پسے ہوئے ہیں، مدد نہیں آتی اللہ کی، جب ہم دین کی طرف آنے کو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے مطابق، وہ بھی تیار نہیں یہ لوگ، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو آج بھی فرشتے نازل کر سکتا ہے تمہاری مدد کو، بلکہ فرمایا وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اپنی طرف سے اسپیشل روح کے ذریعے، تائید کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ وَيُدْخِلُ، جو اللہ کے لیے دوستی اور دشمنی اپناتے ہیں، یہ تو دنیا کا حال ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ایسے جنت و باغوں میں داخل کرے گا آخرت میں، جس کے نیچے جو ہے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ صحابہ والا ٹائٹل اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے راضی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی۔ یہ اللہ کی جماعت والے ہیں، یہ مختلف جو بعد میں بنائی گئی جماعت ہیں وغیرہ رجسٹرڈ والے نہیں، اللہ کی جماعت والے یہ ہیں جو اللہ کی توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ کے طریقے کے کو بنیاد بنا کر دوستی اور دشمنی کرتے ہیں۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت والے ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، آگاہ رہو، خبردار کہ اللہ کے گروہ والے، اس کی جماعت والے ہی کامیاب ہوں گے۔ تو یہ مثالیں موجود ہیں ہمارے سامنے۔ اسی آیت جو ہے سورۃ الممتحنہ، جو ہمارے ایمان کے ٹیسٹ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ امتحان کے لیے آیت جو سورت نازل کی ہے، وہ پوری سورت ہی اس بیس پر ہے کہ میرے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مثال بھی بیان فرمائی کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھیوں میں ہیں۔ انہوں نے تو کھڑے ہو کر جو ہے علی اعلان کہہ دیا، اذ قالوا لقومہم، اپنی قوم سے بھی کہا، اور دوسری آیت میں اپنے باپ تک سے انہوں نے کہہ دیا کہ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم تم سے بھی بری اور بیدار ہیں، جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سے بھی بری اور بیدار ہیں، اور ہماری اور تمہارے درمیان میں کیا تعلق باقی رہ گیا ہے؟ کفرنا بکم، ہم نہیں مانتے تمہیں، تمہارے عقیدے منہج کو نہیں مانتے۔ وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، ہمارے اور تمہارے درمیان
جو ہے دشمنی کھل چکی ہے، اب چلتی رہے گی ابداً ہمیشہ کے لیے۔ ایک حل ہے اس دشمنی کو دور کرنے کا، یہ نہیں ہے کہ جو ہے ایک جگہ کانفرنس میں جمع ہو جاؤ جو شرک اور بدعات پر قائم رہو، بلکہ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہ ایک حل ہے۔ اگر اس کو تم اپناتے ہو تو ہمارے جگری بھائی ہو، ان سے بھی قریب ہو، ہمارے بھائیوں سے بھی جو ایمان نہیں لاتے، کہ تم جو ہے اللہ کی توحید پر ایمان لاؤ، شرک کو چھوڑو، سنت اپناؤ، بدعات کو چھوڑو۔ تو ہم بے سوچے سمجھے یہ باتیں یعنی پڑھتے ہیں، ایسے ہی گزر جاتی ہیں، صرف کیا وقت پاس کرنے کے لیے کتاب و سنت ہم سیکھ کر آتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں اتنے جی یہ جناب حضرت بڑی جامعہ سے پڑھے ہیں، فلاں تو جو ہے مدینے سے پڑھ کے آئے ہیں، کتاب و سنت وہ نہیں پڑھتے ہوں گے، تم سے زیادہ ان کو آتا ہے، تم کیا کل کے بچے جو ہیں ان کو بتا رہے ہو کیا چیز کیا صحیح ہے کیا نہیں ہے۔ تو یہ آیتیں حدیثیں تو ان کے سامنے بھی ہیں، یہ اس کو اس طریقے سے کھل کر جو ہے ممبر و محراب سے کیوں نہیں بیان کرتے؟ بیان کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ان کے اپنے منہج اور سیاسی مفادات پہ کوئی زک پڑتی ہو، کوئی چوٹ پڑتی ہو اسے بیان کرنے سے۔ ہم جس طرح بیوقوف ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں کہ اے اللہ تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، اور جو ہے تیری عبادت کرتے ہیں، باہر جا کے یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد بھی کہتے ہیں بیوقوف لوگ، بدعتی لوگ۔ اسی طرح ہم صبح شام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو ہے اصبحنا علی فطرت الاسلام وعلی کلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ صبح شام دعا کرتے ہیں ہمیں نبی کی سنت پر ہم نے کی ہے صبح اور شام، اور جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے دین ملت پر ہیں جو مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یہ حضرت جی اور فلانا کوئی اہل حدیث کہلانے والا صبح یہ دعا پڑھ کر بھی آیا ہوگا، اور پھر وہ جلسے میں کھڑا ہوگا جہاں یا رسول اللہ مدد یا علی مدد کہہ رہے ہیں، اور وہ طاہر القادری کے جلسے میں تائید کے لیے اس کے لیے کھڑا ہوگا۔ کیا ہے یعنی یہ سوچ سمجھ کے نہیں پڑھا؟ آپ تو عالم ہیں اتنے بڑے، دوسروں کو آپ کیا تعلیم دیں گے ذکر و اذکار کی؟ تو یہ چیزیں بس ایسے ہی جو ہے وقت گزاری کے لیے ہیں۔ یہ ڈگری اور سرٹیفکیٹ مختلف بڑے بڑے جامعات سے لینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیوں سب کو جو ہے غلط کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ خود دیکھیں، آپ خود فیصلہ کریں کہ اس کے علم نے اس سے کیا فائدہ دیا ہے کہ جب اس کو یہ بنیادی عقیدے کی چیزیں جو ہیں معلوم نہیں ہیں، نہ اس پر چلتا ہے، نہ چلوانا چاہتا ہے کسی کو، نہ بتانا چاہتا ہے انسان۔ اب یہ میں بتانا یہ تھا ہمارے درس کا مقصد کہ یعنی اہل حدیثوں کے اندر جو صحیح عقیدے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ گمراہیاں کہاں سے آ گئی؟ یہ وجہ ہے، فہم سلف پر نہیں چلتے ہیں، اور جو ہے بدعتیوں سے دوستیاں یاریاں اپناتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے دوستی دشمنی نہیں برتتے، پھر اس کی وجہ سے ان کے گندے عقیدے منہج وغیرہ ان کے اندر آتے ہیں، تکفیری بن جاتے ہیں، کوئی خارجی بن جاتے ہیں، کوئی نئی نئی بدعات کو بھی قبول کرنے لگتے ہیں۔ یہ چیزیں اس لیے ان کے اندر آ جاتی ہیں، تو پھر ہمیں بتانا پڑتا ہے، رد کرنا پڑتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برحق ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ تم غلط ہو سکتے ہو، تمہارے بڑے حضرات بھی سب غلط ہو سکتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالل، ایک انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اچھی طرح دیکھ بھال کر اپنا دوست بنایا کرو۔ اور دوسری حدیث میں المرء مع من احب، ایک شخص اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ اس کے دو معنی ہیں کہ دنیا میں اگر ہم کسی کے ساتھ تمہیں دیکھیں گے تم اسی کے جیسے ہو، ہم کیا کریں؟ یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا کہ جو ان سے دوستی کرے گا انہی کے جیسا ہے۔ یہ باتیں تم حکمران کے اوپر چسپا کرنا تو ان کو آتی ہیں، لیکن اپنے اوپر بھی فٹ کر کے دیکھو کہ ہم نے دیکھا ہے تمہیں بدعتی کے ساتھ، صحابہ کے دشمن کے ساتھ، تو تم انہی میں سے ہو۔ انسان تو انہی کے ساتھ ہوتا ہے جن سے محبت کرتے ہیں۔ تو وہ یہ بات نہیں مانیں گے۔ کل قیامت کے دن بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس حدیث سے بڑے خوش ہوئے تھے کہ ہم سب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو ہم انہی کے ساتھ ہوں گے، اور ہم انہی کی جو ہے رفاقت چاہتے ہیں، صدیقین، شہداء، صالحین، انبیاء کرام۔ اسی لیے تو بدعتیوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قرآن میں ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هو الذی انزل علیکم، جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، انزل علیک الکتاب، جس نے آپ پر کتاب نازل کی، جس میں محکم آیات ہیں اور متشابہ آیات ہیں، جس کے ایک سے زیادہ معنی ہیں، جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے، بدعت ہوتی ہے، وہ انہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، عمل نہیں کرتے، دو چار باتیں ان کو آتی ہیں شبہات پھیلانے کے لیے، اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ تو جو بدعتی ہیں ان کے بارے میں صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اولئک قسم اللہ فاحذروہم، اللہ نے تمہیں قرآن مجید میں نام لے کے بتا دیا ہے ان بدعتیوں کا کہ ان سے دور رہو، ان سے دور رہو، ان کے اندر نہیں گھسو، ان پہ نہ پڑھو، ان کا اثر تمہارے اوپر ہوگا، تم بھی انہی کے جیسے نہ ہو جاؤ۔ تو صحابہ کرام تو ان سے دور پرے رہتے ہیں، وہ کوئی دوسرے ملک میں بھی ہوتے ادھر سے ہی پیغام پہنچا دیتے۔ آج کل تو انٹرنیٹ، میڈیا، موبائل ہے، وہ لوگوں کے ذریعے پیغام پہنچا دیتے کہ ان سے کہہ دو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تربیت صحابہ کرام کی تھی۔ جو مشہور حدیث جبرائیل آپ سنتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی، جو ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، اگر پوری دیکھیں صحیح مسلم میں، تو ان کے پاس کچھ لوگ آئے تھے شام سے اور کہا تھا بڑے عالم و فاضل قسم کے لوگ ہمارے ہاں بھی رہتے ہیں، ہمارے ہاں بھی علماء ہیں، یہ بھی بڑا بات، تو وہ وہاں پر موجود ہیں،
تو آپ وہ کہتے ہیں کہ کوئی تقدیر وغیرہ نہیں ہوتی ہے، یعنی کوئی تقدیر پہ ایمان لانا کوئی ضروری نہیں ہے، ہر کام بعد میں ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہوتا، پہلے سے نہیں لکھا ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ انہیں جا کے سنا دو کہ میں ان سے بری اور بیدار ہوں، وَهُمْ بُرَاءُ مِنِّي، جس طرح ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھیوں کا ذکر ہے، میں ان سے بری اور بیدار ہوں اور ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ چاہے زمین پر سونا بھی خرچ کر دیں اور جتنی چاہے عبادت کر لیں، جب تک ان کا یہ عقیدہ نہیں ہوگا جو کچھ ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہلے سے علم میں تھا اور اسی کے مطابق ہوا، اور جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہو سکتا ہے، تب تک وہی عمل قبول نہیں ہے تقدیر پر، جب تک وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو اس طرح صحابہ کرام ان سے سلوک کرتے تھے۔ صحابہ کرام برات اور بیداری کا اعلان کرتے، چاہے دور ہو اور جو قریب ہو، طاقت ہونے کی صورت میں، جس طرح خلفائے راشدین ہیں، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، وہ تو ان کو قتل بھی کرتے تھے، قتال جہاد کرتے، صحابہ کرام سب کا اتفاق تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر انہیں پالوں گا، خوارج کیا تھے، ان کی عبادات زیادہ، ان کے جو ہے قرآن کی تلاوت زیادہ، ان کے جو ہے روزے، یعنی صحابہ کرام سے وہ تم اپنے نمازوں کو ان کے سامنے کم سمجھو گے، روزوں کو، تلاوت قرآن کو، لیکن اپنی غلط فہمی کی وجہ سے دین، کتاب و سنت کی، دین سے نکل جائیں گے، جیسے کہ تیر جو ہے شکار سے آر پار ہو جاتا ہے۔ تو میں کیا کروں گا، ان کو برداشت کروں گا؟ فرمایا نہیں، اگر میں ان کو پالوں گا لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ، عاد و سمود کی طرح ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا، قوموں کو جو تباہ کیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جو ان کے ہاتھوں مارا جائے اس کے لیے بڑا اجر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن، اور جو ان کو قتل کرے اس کے لیے بھی بڑا اجر ہے۔ تو سارے صحابہ کرام کا اتفاق تھا اور سب نے مل کے علی بن ابی طالب خلیفہ راشد رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں ان کے خلاف جہاد کیا، ان کو قتل کیا، جبکہ ان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں اور قرآن کا حکم ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ قرآن کا صرف نام لینا کافی نہیں ہے کہ ان الحکم الا للہ کلمۃ حق ارید بہا باطل، بہت سارے لوگ کتاب و سنت کا نام لے کر بھی گمراہی مچاتے ہیں اپنے غلط فہمی کی وجہ سے۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے ان کو یہ بالکل جو ہے فوراً جواب دیا اور ان کے خلاف جو ہے آپ نے قتال کیا۔ سارے صحابہ متفق تھے، جب صحابہ میں جو ہے آپسی میں اختلاف ان منافقوں کی وجہ سے ہوا تھا تو اس وقت اکثر صحابہ اس میں شریک نہیں ہوتے تھے، اور ہمارا بھی عقیدہ ہے اس میں خاموشی اختیار کی جائے، لیکن خوارج کے معاملے میں کوئی خاموش نہیں رہا اور سب نے اتفاق کیا کہ ان کے خلاف لڑنا چاہیے۔ تو بدعتیوں کے خلاف بولنا، ان سے روکنا وغیرہ، ان کا ساتھ نہ دینا، ان کے ساتھ نہ بیٹھنا، اس پہ تو سب کا اتفاق ہے، اس پر تو آپ عمل نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی جو ہے فتنہ خوارج ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے مملکت پاکستان، افواج پاکستان، حکومت کی جو ہے اللہ تعالیٰ حفاظت کرے اور اس میں ان کی جو ہے مدد اور تائید فرمائے کہ ان کے خلاف آپریشن کرتی ہیں، ان کے خلاف لڑنا بالکل جائز ہے۔ جو اس قسم کی سوچ رکھتے ہیں، یہ کتاب و سنت سے ثابت ہیں، لوگوں کے بس جذبات مارنا، دیکھو مسلمان قتل ہو رہے ہیں وغیرہ، وہ جس قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں ان کو نصیحت کی جاتی ہے، ان کو صحیح راہ کی طرف بلایا جاتا ہے۔ جب وہ نہیں مانتے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہی کیا تھا، کتاب و سنت کے مطابق بھی اس قسم کے لوگوں کا یہ حکم ہے، بجائے اس کے کہ تم ان کو یار دوست بناؤ، تم خود جو ہے خارجی منہج اپناؤ ان کے ساتھ رہ کے، ان کے خارجی نہیں خارشی منہج ہے، ان کو بھی خارش لگ جاتی ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے۔ ایک صحت مند کو اگر خارشیوں پہ پیش کیا جائے، منع ہے حدیث میں بھی کہ وہ تمہیں بھی خارش لگا دے گا، تو ان کے اندر یہ چیزیں سرایت کر جاتی ہیں۔ تکفیر کا منہج لوگ یعنی گناہوں کی وجہ سے اور جو ہے ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے حکومت کو، حکمرانوں کو، عام لوگوں کو، عوام کو کافر قرار دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من قال علی اخی یا کافر فقد باء باحدہما، اگر کوئی اپنے مسلمان بھائی کو چاہے جتنا گنہگار کیوں نہ ہو، فاسق فاجر ہو، جو بھی ہے، شریعت کا کچھ نفاذ نہ کر پایا ہو، اس کو جو ہے کافر کہے تو وہ ان میں سے ایک کے اوپر لوٹاتا ہے، اگر وہ کافر نہیں ہے تم اتنا بڑا رسک کیوں لے رہے ہو اپنے اوپر یہ تہمت چسپاں کرنے کے لیے؟ تو یہ چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ اہل حدیث کے لانے والوں کے اندر، جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ اس قسم کے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے کہ وہی منہج رکھتے ہیں۔ یہ جتنے بھی جماعت اسلامی، اخوان المسلمین، مولانا مودودی وغیرہ، سید قطب، یہی منہج تو وہ پھیلاتے رہے ہیں۔ یہ صدی پہلے سے جو تحریکیں شروع کی پاکستان بننے سے پہلے اور اس کے بعد، ان کا کام ہی یہ ہے کہ دین، اقامت دین کرنی ہے، شریعت نافذ کرنی ہے، تنظیم اسلامی، اصلاح رحمت وغیرہ۔ تو وہ جو بہت سارے جو اہل حدیث تھے اتنے پختہ نہیں تھے اپنے اس میں، ان سے متاثر ہو کے اس میں شامل ہو گئے۔ تو یہ اسلامی ملک، مسلمان ملک کے اندر جو ہے ایسی تحریکیں چلانا اسلام کے نام پر کہ کوئی ہم اسلام بعد میں لے کر رہے ہیں، یہ کوئی سلف کا طریقہ نہیں ہے۔ حکمرانوں کی اطاعت کرنی ہوتی ہے، ان کے لیے دعا کرنی ہوتی ہے، ان کو خفیہ نصیحت کرنی ہوتی ہے، ان پہ صبر کرنا ہوتا ہے، یہ سلف کا طریقہ ہے۔ اسے انہوں نے کہا کہ یہ تو بے غیرتی ہے، یہ تو ان کے آگے پیچھے جانا ہے، ہم کوئی ان کے ڈرتے ہیں، ہم تو اپنا حق لے کے رہیں گے، یہ خوارج کا طریقہ وہ لوگ کرتے تھے۔ چنانچہ عبداللہ بن جو ہے سبا جو تھا، یہودی تھا، اس نے آ کے منہج عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا اور نکالا کہ جو ہے کرپشن ہے، اپنے لوگوں کو نوازتے ہیں، آج بھی یہی ہے۔ اور جو صحابہ تھے وہ تو صبر کرتے تھے،
وہ تو منع کرتے تھے، وہ تو بات تک جو ہے لوگوں کو سنانا نہیں چاہتے تھے۔ صحیح بخاری میں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ کیا اتنا فتنہ فساد ہے، لڑ رہے ہیں عثمان رضی کے خلاف لوگ نکل آئے ہیں، آپ بات نہیں کرتے، آپ مذاکرات نہیں کرتے؟ تو آپ نے کہا کہ تجھے کیا ہے، میں نے ان سے بات کی ہے جو ان کے اور میرے درمیان ہے، یعنی میں نے سنت پر عمل کیا ہے، ضروری ہے میں تجھے سناؤں اور دوسروں کو سناؤں؟ ان کا تو کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک پریس کانفرنس نہ کریں اور اس کی واہ واہ نہ ہوئے۔ علامہ صاحب نے ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی، اس کے سے بکرے اٹھا کے رکھ دیے۔ تو یہ تو کوئی خیر خواہی نہیں ہے، یہ تو ذلیل کرنا ہے، اپنے نمبر بڑھانے، اپنے کو ہیرو ثابت کرنا ہے، اس میں کوئی اخلاص نہیں ہے۔ جبکہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا ہے کہ الدین النصیحہ، دین جو ہے خیر خواہی کا نام ہے، صرف آپس میں خیر خواہی نہیں، صرف جماعت کے ممبروں اور جنہوں نے فارم بھرا ہے ان کے لیے خیر خواہی نہیں، بلکہ عام مسلمانوں کے لیے بھی اور جو ہے ان کے اماموں یعنی حکمرانوں کے لیے بھی۔ تو یہ تو وہ خیر خواہی نہیں چاہتے، لمیٹڈ قسم کی ان کی جو ہے کمپنی، ان کی جہاد بھی پرائیویٹ ہیں، ان کی جو جماعتیں دین اسلام بھی پرائیویٹ لمیٹڈ ہیں ساری چیزوں میں۔ تو انہوں نے وہی اپنایا ہوا جو ہمارے حضرت کے ساتھ ہیں یا منشور، وہ صحیح ہیں، اچھے ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں، اہل حدیث ہیں، جو صحیح بات کرتا ہے چاہے ان کی جماعت وغیرہ میں وہ برے ہیں، ان سے دور رہو، ان سے بچو اور لوگوں کو بچاؤ۔ تو یہ چیزیں اس وجہ سے ان کے اندر آ گئی ہیں، احتجاجی مظاہرے بھی اور یہ انقلابات برپا کرنا، حکومت کے خلاف بولنا۔ جب یہ حزب، بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو نہیں اس طرح کرتے ہیں، تھوڑا بہت کرتے ہیں، تو جب آپ حزب اختلاف بناتے ہیں، فلانا جماعت ہے، جمعیت، یعنی وہ بھی جو ہے الیکشن کے ذریعے آئے گی یا لڑ دھڑ کے آئے گی کسی بھی طریقے سے، تو آپ خود حکمران کے خلاف نکلنے کے حزب اختلاف کا وجود، حزب کہتے ہیں جماعت کو، اختلاف یعنی مخالف گروہ حکمران کا، اور آپ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کتاب و سنت آنا چاہیے۔ تو چلیں آپ کی بات مانتے ہیں، ہم کتاب و سنت میں دیکھتے ہیں کہ جو حدیث میں ہے کہ جو حزب اختلاف ہو اس کو، اس کی گردن اڑا دو جہاں بھی ہو جائیں بھی، تو یہ اس حدیث کو چھپا دو ذرا فی الحال۔ تو یہ اپنی گردن اڑوانے کے لیے کیا یہ لے رہے ہیں؟ نہیں، پھر وہ اس سے تکفیر آتی ہے کہ یہ تو مسلمان حکمران ہی نہیں ہے، کیونکہ مسلمان ہے، اس کی شکل تو دیکھو، اس کی بس یہ چیزیں شروع ہوتی، یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا، تم نے کب دیکھا ہے گھر پہ جا کر اس کے بیٹھتے اور دیکھ کے نماز؟ یہ وہی لوگ ہیں جب ہم کہتے ہیں حکمران کو جاؤ نصیحت کرو، یہ تو ہمیں اپنے قریب پھٹکنے نہیں دیتے، یہ ہمیں لفٹ کرائیں گے کہ ہم ان کو جا کے نصیحت کریں۔ تو اس سے ثابت ہوا تم ان کے قریب نہیں جا سکتے ہو، تم خود کہہ رہے ہو، اور پھر کہہ رہے ہو اتنا قریب ہوں کہ 5 ٹائم مجھے پتہ ہوتا ہے کہ وہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا نا۔ ایسے بس تخمینے لگا کر ان کے بڑوں نے جو بتایا ہوا ہے کسی کے اوپر فتویٰ سازی کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں، ان کو جہاد کا معاملہ ہو اور جو ہے خلافت کا معاملہ ہو، تکفیر کا معاملہ ہو، اللہ کے لیے دوستی اور دشمنی، بدعتیوں سے تعاون کریں نہیں کریں معاملہ ہو، اس وجہ سے یہ بگاڑ پیدا ہو گیا ان کے اندر۔ ورنہ تو یہ ہمارے بھائی، ہم تو چاہتے ہیں کہ اس عقید منہج کو اپنائیں، تو ہم تو خوش ہوں گے کہ صحیح عقید منہج پر آپ اپنے اصلی منہج پر آ گئے، آپ جو ہونا چاہیے اہل الحدیث کا، سلفیوں کا۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں، ہم تو اسی طرف بلاتے ہیں جو آپ کو اور دوسروں کو اچھا نہیں لگتا، جبکہ اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے، اور آپ جو ہے آخرت میں بھی نجات پائیں گے، دنیا میں بھی۔ طائفہ منصورہ، اللہ کا مدد یافتہ گروہ، چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، جو اس طریقے پہ چلے گا تو دنیا میں طائفہ منصورہ ہوں گے، اس لیے آپ طائفہ منصورہ نہیں بن رہے ہیں، اور آخرت میں جو ہے فرقہ ناجیہ ہوں گے، نجات پانے والا، اس لیے آپ جو ہے اس میں سے خود اپنے آپ کو باہر رکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بڑھ کے یہ باتیں جو ہیں عقیدہ بھی بگاڑتی ہیں، اور جو ہے لوگوں کو اتباع سنت سے بھی دور کرتی ہیں، صحابہ کے منہج سے بھی دور کرتی ہیں۔ کسی کو دیکھیں کہ وہ، یہ تفصیلی طور پہ بات کرنا ضروری ہے، اور کانفرنس اسی لیے ہوتی ہے کہ آپ لوگ ٹائم نکال کے آتے ہیں، ورنہ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے سنت کے مطابق کہ درس کو مختصر رکھا جائے۔ تو آپ دیکھیں کوئی توحید و سنت کو مانتا ہے لیکن اس کی بنیاد پر دوستی دشمنی کرنے کا قائل نہیں ہے، تو شرک اور بدعت والوں کو بھی سیاسی دوستیاں یاریاں ساتھ کرتا ہے وہ۔ ان میں سے کسی کو پائیں گے توحید کی، جو توحید ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات 3 قسمیں ہیں، اس میں توحید حاکمیت اپنی طرف سے ڈال دیتا ہے تاکہ میں حکمرانوں کی تکفیر کر سکوں۔ عدالت میں جو ہے شرعی نظام نافذ نہیں ہے تو یہ حکمران کیا ثابت ہوئے؟ کافر ثابت ہوئے۔ اب یہ طاغوت ہیں، ان کے خلاف جو ہے ہمیں انقلاب کرنا چاہیے، نکلنا چاہیے، اور اسی پہ تحریک چلانی چاہیے، سارا ان کا اوڑھنا بچھونا یہی ہے۔ اور کوئی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات تک میں بگاڑ کا شکار ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہیں؟ 7 آسمان سے بلند اپنے عرش پہ مستوی ہیں، اپنے علم اور قدرت کے لحاظ سے ہمارے ساتھ ہیں۔ اس میں بھی شکوک و شبہات ابھاتے ہیں کہ ہمیں تعویلیں نہیں کرنی چاہیے اور اتنے زیادہ اس کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی کہتا ہے کہ سنت جو ہے پرانی ہو چکی ہے، پرانے دور کے لیے، اب نیا طریقہ جمہوریت آنی چاہیے، اس میں ہمیں حصہ لینا چاہیے، آپ لوگوں کو بھی اس میں آنا چاہیے، ورنہ اسلام نہیں آ سکتا، بیٹھے رہو۔ ہمارے پرائیویٹ جہاد کے بغیر یا ہماری بنائی گئی جمہوری جماعت کے بغیر جو اسلام نہیں آ سکتا۔ کچھ پہلے جہادی ہوتے تھے، بعد میں دیکھا وہ تو فیل ہو گیا، 2 دہائیاں گزر گئی، ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہے، تو پھر وہ منہج بھی چینج کر دیتے ہیں گرگٹ کی طرح۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جو فتنوں کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں، ابھی آپ نے سنی کہ حکمران کی اطاعت والی حدیث انہی کی ہے،
تو انہوں نے ہی کہا کہ جو ہے ایاکم والتلون فی الدین، دین میں رنگ بدلنے سے بچو گرگٹ بن کے، کہ ایک دن کچھ اور دین ہے، دوسرے دن کچھ اور دین ہے، ایک چیز کو تم غلط کہتے تھے آج اس کو صحیح کہتے ہو، جس کو صحیح کہتے تھے غلط کہتے تھے، اسی کو آپ نے گرگٹ بننا کہا کہ رنگ بدلنا دین میں۔ اللہ کا دین تو واحد ہے، پہلے بھی ایک ہے بعد میں بھی ایک ہے، کبھی آپ پر آزمائش آئے گی، آپ کو صبر کرنا ہے، یہ آزمائش پہ صبر نہیں کرنا ہے، دین کو تھوڑا سا بدل دیتے ہیں ہم، تھوڑا سا اس میں نوک پلک اس کی چینج کر دیتے ہیں تو پھر قابل قبول ہو جائے گا، کوئی فائدہ ہوگا۔ اور کوئی حکمرانوں کی اطاعت اور جہاد کی سنت پر مبنی جو قواعد ہیں کتاب و سنت ہے اس کو بے غیرتی کہتا ہے، تم تو بے غیرت ہو، تمہارے اندر کوئی غیرت نہیں ہے، مسلمان مر رہے ہیں جگہ جگہ، تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، حالانکہ ان کی تفصیل بھی ہم بیان کر چکے۔ کوئی پرانے جو ائمہ کرام ہیں جو ان کی تقلید کرتے ہیں، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی وغیرہ، جو اہل سنت کے جو ہے مذاہب میں سے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ائمہ کا احترام کرو لیکن تعصب نہ کرو، اندھی تقلید نہ کرو دلیل کے مقابلے میں، ان کو تو نہیں مانتے، میں اہل حدیث ہوں بھائی، میں ان کو تھوڑی مانتا ہوں، میں تو سنت پر ڈائریکٹ چلتا ہوں، لیکن موجودہ جو ان کے جماعت کے بڑے فلاں فلاں ہوتے ہیں وہ ان کی اطاعت کرتے ہیں، وہ چاہے کسی چیز حلال کو حرام، حرام کو حلال کریں، فلاں چیز کو جائز قرار دیں بغیر دلیل کے، وہ مانتے ہیں، اس کے لیے لڑنے مرنے کو تیار ہیں۔ یہ لوگ زیادہ افضل ہیں حضرت جی یا امام حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، اتنے بڑے بڑے، امام شافعی نام، ان کی جائز نہیں ہے تو ان لوگوں کی جائز ہو سکتی ہے؟ آج کے سیاسی قسم کے جو بنے ہوئے نہیں جائز ہو سکتی، تو یہ دوہرا معیار کیوں اپنایا ہوا ہے ان لوگوں نے؟ اسی طرح صحابہ کا جو فہم اور منہج ہے اس پر چلنا تو دور کی بات ہے، اس کا تو وہ انکار کرتے ہیں مذاق، صرف کتاب سننا تو ہمارے لیے کافی ہے، اور لڑتے ہیں بڑھتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں اس کے اوپر آج کل تو یہ باقاعدہ طریقے سے، اور بعض تو ان صحابہ کرام کو بھی برا بھلا کہنے تک پہ آ جاتے ہیں۔ چلو بڑے بڑے صحابہ کرام کو نہیں کہو، تھوڑا یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ کو تو کہہ سکتے ہیں نا، دیکھو انہوں نے کیا ظلم کیا تھے، اپنوں کو نوازا، تو اس طریقے سے شروع ہوتا ہے دروازہ اور وہ چلتا رہتا ہے، اور نام اس کا اہل حدیث ہے اور سب کچھ ہے وہ کر رہے ہیں، تو صحابہ کے منہج پر وہ کب چلیں گے جب وہ ان کے اوپر تنقید کرنے کے قائل ہیں، ان کے اوپر بات کرنے کے قائل ہیں، ان کے دشمنوں سے دوستی کرنے کے قائل ہیں۔ یعنی کوئی رافضی ہے، شیعہ ہے تو صحابہ کا دشمن ہے، اور تم صحابہ کے طریقے پر چلنے کے دعوے دار ہو، اور اللہ کو بھی اس کے سوا قبول نہیں ہے، صحابہ کے طریقے پر چلے بغیر قبول نہیں ہے، تم ان سے جو ہے محبت کرتے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو فرماتا ہے صحابہ کی جو جماعت اور فصل کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا، لیغیظ بہم الکفار، اس کو دیکھ کر کافروں کو تکلیف ہوتی ہے، جلتے اور بنتے ہیں، تو تم لوگوں ایسے لوگوں سے جو صحابہ کو دیکھ کر جنہیں تکلیف ہوتی ہے، صحابہ کی تعریف سننے سے ان کے کانوں میں جو ہے تکلیف ہونے لگتی ہے، ان کو دوست بناتے ہو، تو پھر کیسے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی؟ اللہ کی مدد تو صحابہ جیسے لوگوں پر آتی ہے، اور ان کو ماننے اور ان سے پیار کرنے والوں پر آتی ہے۔ چنانچہ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اتحب عدا الحبیب وتدعی حبا لہ ما ذاک فی امکانی، کیا تم اپنا جو محبوب ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب ہیں، ان کی محبت کا تو دعویٰ کرتے ہو، یا صحابہ کی محبت کا، اور ان کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہو؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، ناممکن بات ہے۔ وَقَدَا تُعَادِ جَاهِدًا أَحْبَابَهُ أَيْنَ الْمُحَبَّةَ يَا أَخَ الشَّيْطَانِ، اور جو اللہ کے رسول کے محبوب ہیں یعنی صحابہ کرام، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دوستوں سے لڑتے ہو یا لڑنے والوں کو یار دوست بناتے ہو، یہ تو محبت نہیں کہلا سکتی۔ یا اخ الشیطانی، شیطان کے بھائی، جو یہ سوچتا ہے وہ کیا ہے؟ شیطان کا بھائی ہے، اور آج ان کو کیا کہتے ہیں؟ وہ مسلمان کا بھائی ہے، اخوان المسلمین، وہ اخوان الشیاطین ہے بھائی، شیطان کا بھائی ہے جو اس قسم کی چیزیں جو ہے اپناتا ہے۔ چنانچہ نام بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ سنی کہلائیں، شرک بدعت کریں، سلفی کہلائیں یا اہل حدیث کہلائیں، لیکن اس کے طریقے پر نہ چلیں تو نام بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یشربن ناس من امت الخمر یسمونها بغیر اسمها، سنن نبی داؤد وغیرہ میں، میری امت میں سے بعض لوگ شراب پئیں گے نام چینج کر کے، اس کا نام کچھ اور ہے، یہ تو روح کی غذا ہے، موسیقی کی روح فلانا ہے، یہ تو آب حیات ہے، یہ تو کچھ نہیں ہے، یہ تو سگریٹ چھڑانے کے لیے وہ ویب کے سینٹر بنے ہوئے ہیں، اور فلانا یہ چھوٹی یہ چیز کھا لو، ہے وہ ساری نشہ آور چیز، نشہ اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے، بس اس کا نام چینج کر دیں، ماڈرن اسٹائل ہے، اس میں کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ الیکٹرک سگریٹ ہے۔ جی ہاں، کیا پوچھ رہے تھے آپ؟ کوئی لوگ اس دور میں حکمرانوں کی اور اس طرح ساری خروج وغیرہ کرتے ہیں۔ دوسرے دن میں نے آن لائن دیکھا بھائی کسی شخص نے پاکستان کو ایک کفر کا نیشن بلا دیا۔ یہ میری کتاب ہے اس بارے میں کہ جو جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ دارالاسلام نہیں دارالکفر ہے، جو لوگ کہتے ہیں ان کا بھی اس کے اندر نام ہے، اور اس کے قرآن سے، سنت سے، صحابہ کرام کے طریقے سے، سلف صالحین سے، اور جو ہمارے یعنی جو عرب ہوں یا عجم، یعنی پاکستان انڈیا جو بر صغیر ہے، اس کے بھی جو صحیح سلفی اہل الحدیث علماء محدثین گزرے ہیں، ان کے بھی اقوال سے اس کے اندر، جس طرح نواب صدیق اثر خان رحمہ اللہ وغیرہ، ان یا جو ہے مولانا محمد گوندلوی رحمہ اللہ، ان کے بھی اقوال کے ذریعے سے اس کے اندر ثابت کیا گیا ہے۔ تو یہ تو کسی کے بھی طریقے پہ نہیں ہے،
جن کی طرف منسوب ہوتے ہیں ان کے طریقے پر بھی نہیں، عرب جو سلفی علماء ان کے طریقے پر بھی نہیں، سلف صالحین صحابہ تو دور کی بات ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ اور جو ہے اس کی تفصیلی جو ہے ویڈیو بھی ہماری جو ہے سائٹ پر آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی موجودہ مسلمان ممالک ہیں، ان کو اسلامی ریاستیں تسلیم نہیں کرتے، کمی کوتاہی اور پورے طریقے سے دین پہ نہ ہونا الگ بات ہے، لیکن ان کو دارالکفر کافروں کی نیشن وغیرہ قرار دینا کہ یہ لائق ہی نہیں ہے، ان کے بارے میں یہ کام نہیں ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اتنی معمولی سی چیز کو دلیل بناتے کسی کا دارالاسلام یا دارالکفر ہونے کی، تم نے اتنے بڑے چوڑے دعوے کیے ہوئے ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری مسلم میں ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم پر حملہ کرنا چاہتے جہاد کے لیے تو صبح بیٹھ جاتے فجر سے پہلے اور حملہ نہیں کرتے، آپ رک کر دیکھتے کہ اذان کی آواز آتی ہے وہاں سے، نہیں اذان کی آواز آتی تو پھر آپ حملہ نہیں کرتے، مسلمانوں کی بستی ہے، اذان کی آواز نہیں آتی تو یہ کافروں کی بستی ہوگی تو پھر آپ حملہ کرتے ہیں۔ ہمارے تو اذان، نماز اور بہت سارے اسلامی قوانین نافذ ہیں، پاکستان کا آئین اٹھا کے دیکھیں 1917 اور دوسرا اور قرارداد مقاصد، اس میں لکھا ہوا ہے کتاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ حاکم اعلیٰ ہے، کوئی بھی چیز جو ہے کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہو سکتی، جو ہوگی تو اس پر بحث کی جائے گی، اس کو اس کے مطابق لایا جائے گا، اس پر عمل نہیں کرتے جس طرح کتاب و سنت پہ ہمارے پاس ہے، ہم بھی اس پر عمل نہیں کرتے بہت سارے لوگ، تو یہ ہمارے قانون میں تو لکھا ہوا ہے نا، ریاست کے قانون میں جس کو نہیں چلنا، کمی کوتاہی وہ الگ بات ہے، اس میں تو لکھا ہوا ہے، جبھی تو آئے دن جو ہے مولوی حضرات بھی چیلنج کر سکتے ہیں اس قانون کو، یہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے، اس کے مطابق ڈالا جائے۔ اس کی ایک شک میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ عربی زبان کو فروغ دیا جائے، قرآن کی تعلیم کو اسکولوں وغیرہ میں عام کیا جائے وغیرہ، ہمارے قانون اور منشور میں لکھا ہوا ہے، اسی لیے تو اسلامیات وغیرہ کے لازمی سبجیکٹ وغیرہ دیے ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں موجود ہیں ہمارے اس پہ عمل میں کمی کوتاہی ہے۔ اور ممالک کے بارے میں آپ کہیں تو کہیں، پاکستان کے بارے میں تو بالکل ہی کہنا ناجائز ہے کہ یعنی غیر اسلامی ریاست وغیرہ جو اسی بنیاد پر یعنی الگ ہوئے، اس پہ عمل پیرا ہونے میں لوگوں کی کوتاہی الگ بات ہے، لیکن یہ تو ہے کہ اسلامی مسلمانوں کی ریاست جو اسلام کے نام پر انہوں نے لی تھی یا بنائی تھی، تو یہ غلط تکفیری قسم کی سوچ ہے کہ وہ یہ پھیلاتے ہیں کہ غیر مسلم ریاست ہے فلان۔ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ دوستی نہیں رکھ سکتے نا۔ بالکل، جو شخص بھی جو ہے یعنی شرک بدعت یا عقیدے منہج کی گمراہی میں مبتلا ان سے دوستی نہ رکھو۔ ابھی آپ نے سنا یہ خارجی قسم کا ذہن ہے، تو صحابہ کرام تو ان سے دور رہتے، اور اگر حکومت میں ہوتے طاقت میں تو ایسوں کے خلاف تو وہ آپریشن کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے بدعتیوں سے دور رہو، اور ان کی باتیں بڑی اچھی لگیں گی تمہیں لیکن ان سے دور رہو۔ یہ نوجوانوں کو بالکل پریشان کرتے، کتنے ایسے نوجوان یہ لوگ خود نہیں جاتے، وہ جنت کی حور ہیں، صرف وہ نوجوانوں کے لیے 14-15 سال والے، بم سے جا کے اپنے کو اڑا دو، افواج کو اڑا دو، یہ کافروں کی افواج ہے، یہ کافروں کا جو ہے دفاع کرنے والے لوگ ہیں، تو اس طریقے سے ان کو پمپ کرتے ہیں، بھرتے ہیں، برین واش کرتے ہیں، وہ خود کش حملے کے لیے جیکٹ پہن کر جو جاتا ہے مسجد میں، یہاں وہاں ادھر، یا آرمی کے پاس جاتا ہے ادھر اڑا دیتے ہیں اپنے آپ کو۔ ایسے لوگوں کے قریب بیٹھنے کا آخری نتیجہ یہ ہوتا ہے، آپ کو ویڈیو دکھائیں گے، فلانا دکھائیں گے، کشمیر میں یہ ہو رہا ہے، غزہ میں یہ ہو رہا ہے، مسلمان یہاں ہیں، اسامہ بن لادن یہ کہہ رہا ہے، فلانا کر رہا ہے، تو آپ کو غیرت آئے گی۔ ایک نوجوان جو ہے جذباتی ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے تو وہ فوراً اٹھ کے لڑنے کے لیے جو دوڑ پڑتا ہے، اس کو علم نہیں ہے، جس طرح صحابہ کرام میں سے کوئی خارجیوں کے ساتھ نہیں تھا، یہ نوجوان تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خارجیوں کی نشانیوں میں سے بتایا، پہلی نشانی کیا ہے؟ حدثاء الاسنان صفاء الاحلام، کہ وہ جو ہیں نوجوان ہوں گے اور کم عقل ہوں گے، تو انہی کو تو آسانی سے برین واش کیا جا سکتا ہے۔ جو پرانے پختہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے ہوئے تھے، ان کو نہیں کر سکتے تھے، کوئی بھی ساتھ نہیں تھا، تو یہی لوگ ہیں، اور آج بھی ان کے وہی نعرے ہیں کہ قرآن نافذ نہیں ہے، قرآن کا حکم ہونا چاہیے۔ علی رضی اللہ عنہ کو کہہ رہے ہیں ان سے راضی نہیں ہے تو موجودہ دور کے حکمرانوں سے کیسے راضی ہوں گے؟ ان سے راضی نہیں ہے تو قرآن کا حکم ہونا چاہیے، ان کے خلاف وہ نکل رہے تھے، غلط تعویل کر رہے تھے، اور جو ہے جو ہے مسلمانوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے بھی وہ کافر قرار دیتے ہیں، خروج کرتے ہیں، تو یہ ان کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ نبی صلی اللہ جس طرح میں نے ابھی بتایا، علی رضی اللہ عنہ جو خلیفہ راشد ہیں، ان سے وہ راضی نہیں ہے کہ وہ اسلامی حکومت نہیں ہے، وہ قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہے، انہوں نے فلاں صحابی کو کیوں حاکم بنایا ہوا ہے؟ حاکم تو اللہ ہوتا ہے، اتنی کم عقلی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ گھریلو جھگڑے کے لیے کہتا ہے حکم من اہلہ و حکم من اہلیہ، بیوی کی طرف سے ایک حاکم بناؤ، شوہر کی طرف سے ایک حاکم بناؤ، آپس میں فیصلہ کرو، اور یہ پوری ریاست کے لیے وہ حاکم نہیں بنا سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف حاکم ہے۔ حاکمیت اعلیٰ، اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا الگ چیز ہے، یا کسی اللہ کے حکم کو ہی نافذ کرنا قانون الگ چیز ہے، اتنے کم فہمی ان کے پاس ہے۔ تو انہوں نے یہی بات کی، تو ان کے جب یہ علی رضی اللہ سے راضی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی نہیں کہ آپ جو ہے دولت کی صحیح منصفانہ تقسیم نہیں کر رہے۔ آج بھی یہ ہے نا، سارے حکمران کھا رہے ہیں، کرپشن، اور سارے بچے ان کے باہر، اور فلانا، اور یہ جائیدادیں ہمیں نہیں مل رہا، سب کو برابر انصاف کے ساتھ پیسہ ملنا چاہیے۔ تو پہلے بھی دین نہیں تھا، پیسہ ہی ان کا مسئلہ تھا۔ ان کا جو سب سے پہلا تھا خارجی، سے بخاری مسلم میں حدیث ذوالخویسرہ اس کا نام تھا،
اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر اعتراض کیا کہ آپ جو ہے جو تقسیم کر رہے ہیں صحیح نہیں ہے، انصاف پر مبنی نہیں ہے، اس تقسیم سے اللہ راضی نہیں ہوگا۔ آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے کر رہے تھے کہ جو ہے جو نئے نئے اسلام لائے ہیں قبیلے کے بڑے لوگ، ان کو زیادہ دے رہے تھے مال غنیمت میں سے، اور جو پرانے جان نثار صحابہ جان دینے والے ان کو اتنا نہیں مل رہا تھا۔ ان کو تو پتا تھا ہمیں کم ملے یا زیادہ، ہم تو دین کے لیے کرتے ہیں، ہم تھوڑی ان کے لیے۔ یہ رافضیوں نے پھیلایا ہوا ہے کہ نعوذ باللہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ایک پلاٹ نہیں ملا، وہ دنیا کے سب سے افضل انسان ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے زندگی بھر کے لیے ناراض ہو گئے۔ یہ کہانیاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، تو وہ اس کے لیے تھوڑی لڑتے تھے مال غنیمت کے لیے، تو وہ تو راضی تھے۔ اس نے اٹھ کے کہا کہ آپ جو ہے ایک تو بدتمیزی سے یا محمد یعنی یا رسول اللہ یا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اس طرح پکارنا قرآن میں منع کیا ہوا ہے، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے تمہیں معلوم نہ ہو، اور کہا کہ اعدل، آپ عدل و انصاف کریں، نہیں کر رہے آپ، اس کو اتنا زیادہ دے رہے ہیں ان کو اتنا کم دے رہے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا کہ چھوڑیں ہم اس منافق کی گردن اڑا دیں، تو آپ نے فرمایا کہ چھوڑو اسے، اس کی نسل میں سے ایسے لوگ نکلیں گے۔ پھر آپ نے یہ بتایا کہ جوان ہوں گے، کم عقل فہم ہوں گے، بڑی زیادہ عبادت کر رہے ہوں گے تم سے زیادہ، لیکن دین سے اپنی غلط فہمی کی وجہ سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ وجہ ہے، تو ایسے لوگوں سے دور رہیں، ان نوجوانوں کو جذباتی کر کے ان چیزوں پہ لگا دیتے ہیں۔ بارک اللہ۔